آزاد چائے والا اسٹارٹ کہاں سے؟ 21 سال کی عمر میں ڈالر ملینئر بنا تھا. 12 سال کی عمر کا تھا when I started doing business. اور بزنس کیا تھا؟ 50 کھنڈ روپے لیے تھے امی سے اور ٹافیاں لیتا تھا ایک شہر سے ایک قصبے سے اور دوسرے قصبے بیچ دیتا تھا. وہ کرنے سے نا میرا حوصلہ اتنا بڑا کہ ودن اباؤٹ 3 months I had around 3000 rupees. اس زمانے میں ایک سرکاری آفیسر کے سیلری کے برابر ہوتی تھی. Once I came back from school اور امی رو رہی تھی and I was like امی why are you crying؟ کیوں رو رہی ہیں؟ تو انہوں نے کہا جی ہم نے قرضہ اٹھایا ہوا ہے پیسے کوئی نہیں ہے. تو میں نے کہا چلو واپس چلتے ہیں. جو میرے لیے بہت زیادہ کامیاب ہوئی نا وہ تھے سیل بائی ڈیٹ چاکلیٹس, بٹ وہ دبا کے بکتے تھے. I used to make around $150 ان 3 گھنٹوں میں. After paying وہ جب میں نے وہ 150 پاؤنڈ کمایا اور پاکستان بھیجا it felt like and then eventually within that same year ہمارے پاس کچھ بھی نہیں ہے, میں زمین پہ سو رہا ہوں. within that small میں نے گاڑی بھی خرید لی, اپنا گھر بھی خرید لیا اور میں ڈالر ملینئر بھی بن گیا الحمدللہ. اس وقت مصروف ہیں چائے کون میں. یہ چائے کون کا کانسیپٹ کیوں ضروری ہے اس کانفرنس کا کامیاب ہونا, لوگوں کا اس میں پارٹیسپیٹ کرنا؟ 3 دن کی ایونٹ ہے 19, 20, 21 سپتمبر 2025. وہاں پہ لاہور ایکسپو سینٹر میں 50,000 ایسا بندہ آئے گا جو اب اکا ہوا ہے اس کو پلاٹ نہیں خریدنے. تو وہی بندہ اگر 20 لاکھ کی کوئی فرینچائز لے لیتا ہے کپڑے کی یا کوئی جوتوں کی, کم سے کم یہ بڑک تو مار سکتا ہے نا کہ بھائی جان سمائے میں آپ کو جوتے نہیں دلا دے تو میری دکان پہ آنا. What I'm saying to people is آئیں, $1,00,000 میں آپ اپنا برانڈ لانچ کر سکتے ہیں. آپ کیمپس ایجوکیشن کے خلاف کیوں؟ It's not education. Don't insult education by calling it education. Today میری جیب میں چیٹ جی پی ٹی ہے, پوری دنیا کے پروفیسرز ایک طرف, پوری دنیا کے all the universities ایک طرف, all the کتابیں ایک طرف اور چیٹ جی پی ٹی ایک طرف. Go to چیٹ جی پی ٹی, اس کو سمجھائیں کہ this is situation. مجھے 100 پریکٹیکل لائف اسکل سکھانے اپنی اولاد کو, مجھے بتاؤ میں کیا کروں. اور ہر ہفتے میں 2 بھی سکھائیں نا تو سال میں ماں باپ خود بھی سیکھ جائیں گے. They'll get an idea to do something practical with their children. بچے سمجھیں گے wow my parents are so intelligent. حتیٰ کہ یہ نہیں پتا کہ ماں باپ خود سیکھ رہے ہیں. ریلیجن کی طرف کیسے رجحان ہوا؟ بچپن سے تھا؟ میری فیملی واز فار اوے فرام اسلام. مجھے نماز تک پڑھنی نہیں آتی تھی. دیٹ ٹائم مجھے ایک آرٹیکل آتا ہے, میں اس کو پڑھتا ہوں اینڈ اٹس اباؤٹ اسلام. یہ کیا اسلام ہے, دماغ پھٹ گیا. تو آئی آلویز سے کہ میں نے اراؤنڈ دیٹ ٹائم اسلام قبول کیا. جن لوگوں کو دین سے دور دیکھا آپ نے, ان کو کیسا دیکھا؟ اندر سے کھوکھلے ہوتے ہیں. دے آر ویری ویری سیڈ اینڈ دے آر ویری ویری ایمٹی. کچھ سٹوریز آپ تک پہنچی ہوں گی کہ اس آدمی نے یہ کام کیا. ایک بچہ تھا, وہ کیا کرتا تھا, وہ اپنی یونیورسٹی کی فیس نا اپنے ایک موٹر سائیکل کے پیچھے اس نے ایک فرائز کا اسٹال لگایا ہوا تھا. جب میں نے وہ ویڈیو بنایا تو میری سٹی میں الون 4 اس طرح کے بچے پیدا ہوئے جس میں وہ 2.5, 2, 3, 4 لاکھ روپے مہینے کے کما رہے. دے سو اسٹرگلز. پھر ہی لگا سکتے ہو تو امتیاز بن جاؤ گے. اگر آپ نے شروع کرنا ہے اسٹارٹ اسمال, چھوٹا شروع کریں. او پی ٹی پی بھی جس کی میں نے ابھی مثال دی, چپس کا اسٹال لگایا تھا, 2 brothers نے لگایا تھا. اب دیکھ لیں کہاں پہ انٹرنیشنل دبئی پہنچ گیا ہوں. میں نے نا ایک ویڈیو بنایا تھا کہ اپنا شہد کا جو پروڈکٹ ہوتا ہے نا وہ کس طرح بناتے ہیں. یہی ایکسپو سینٹر کوئی ایونٹ ہو رہی تھی, وہاں پہ ایک بچہ میرے پاس آیا, 16 سال کا تھا, اینڈ اس نے مجھے دکھایا. بچہ کہتا ہے آزاد بھائی آپ کا ویڈیو دیکھا, میں نے اپنا ہنی کا پروڈکٹ لانچ کیا, 20 سٹیز میں میری ڈسٹریبیوشن ہو گئی ہے. بٹ سب کے پاس 20 سٹیز تک رسائی نہیں ہے. چائے کون آپ کی رسائی کر سکتا ہے. ہر بندہ اپنا بیلٹ ٹائٹ کر لے. دیٹس وین میں نے کہا چائے کون ہیز ٹو بی ڈن. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. بعض دفعہ آپ اس طرح کا کام کرتے ہیں, اس طرح کے انٹرویوز کرتے ہیں, ایسے پوڈ کاسٹ ہوتے ہیں کہ تعارف کی ضرورت نہیں ہوتی. آپ جملے تو بولتے ہیں کہ تعارف کی ضرورت نہیں ہے, تو میں واقعی تعارف نہیں کروا رہا. میرے ساتھ ہیں آزاد چائے والا. تو یہ اپنا تعارف آپ ہیں, ان سے بہت سی باتیں کریں گے, ان کی زندگی کے بارے میں, ان کے ویژن کے بارے میں, کتنے لوگوں کی زندگیاں بدلیں, کیوں یہ سوچ آئی کہ لوگوں کو بدلا جائے, لوگوں کو کمائی کی طرف لگایا جائے, ملینئروں کیوں بنایا جائے, کس طرح سے یہ 2 ملین پلس سبسکرائبرز تک پہنچے, میڈیا سینسیشن بنے, سوشل میڈیا انفلوئنسر بنے. صرف سوشل میڈیا تک نہ رہے, کس طرح انہوں نے لوگوں کی زندگیوں کو بدلا, کس طرح ان کو کاروبار کی طرف لے کر آئے, کس طرح ان کو نوکریوں سے نکالا. نوکر لفظ آپ سنتے ہی ہوں گے, تو نوکر ہی ہوتا ہے, وہ چاہے لاکھوں روپیہ کما رہا ہو, اور آپ خود جو کام کر رہے ہوں تو آپ بادشاہی ہوتے ہیں. السلام علیکم سر. وعلیکم السلام. آزاد چائے والا اس وقت مصروف ہیں چائے کون میں. یہ چائے کون کا کانسیپٹ اور ستمبر میں ہرڈلز کے باوجود دوبارہ اس کو لانچ کرنا, دوبارہ اس پر آنا, اس کے بارے میں بتائیں, اور کیوں ضروری ہے اس کانفرنس کا کامیاب ہونا, لوگوں کا اس میں پارٹیسپیٹ کرنا. دیکھیے میری ہمیشہ کاوش رہی ہے کہ لوگوں کو میں بزنس کی طرف پش کروں, لیکن آپ نے میرے انٹروڈکشن میں لفظ استعمال کیا تھا نوکر. دیر از نتھنگ رانگ ود بینگ اے نوکر, لیکن وہ نوکر بنے جو نوکری ڈھونڈ نہیں رہا, جسے نوکری ڈھونڈ رہی ہے. دیر از اے فیکٹ میں بہت بار دہرا چکا ہوں, آئی ریپیٹ اگین, میجورٹی آف دا بلینئرز ان دا ورلڈ, وہ جس کمپنی سے انہوں نے پیسے کمائے وہ ان کی کمپنی نہیں ہے, اس کمپنی میں وہ نوکر ہیں. لیکن وہ اتنے قابل تھے کہ ان کمپنیوں نے انہیں اپنا سربراہ بنایا, CEO بنایا, مینیجر بنایا, پریزیڈنٹ بنایا, اور ایز اے نوکر انہوں نے اس کمپنی کو چلا کے پیسے کمائے. وہ بھی انسان ہے, ایک ہی پیٹ ہے, 2 ہاتھ ہیں, اس دنیا میں جنے ہیں فرام اے وومن ایز اے چائلڈ. اینڈ فرق ان میں اور ہم میں یہ ہے کہ انہوں نے اپنی قابلیت بڑھائی ہے.
میں نے کہا وہ نوکر ہیں جن کو نوکری ڈھونڈ رہی ہوتی ہے ان کو پوچھ کیا جاتا ہے, ایک کمپنی سے اٹھا کے دوسری کمپنی میں پوچھ کیا جاتا ہے, ہم آپ کو زیادہ پیسے دیں گے. پھر میں ایک صاحب ہیں, ہی از اے پاکستانی, KFC کا بہت بڑا عہدہ رکھتے ہیں, ان کا نام تقریباً پاپولر ہوا تھا 2 مہینے پہلے. ان کی 5.4 ملین انومریشن ہے اینولی اینڈ پلس بونسز. ہی از اے پاکستانی, دیٹ مینس ٹینز آف کروڑس ہر مہینے انہیں تنخواہ ملتی ہے KFC میں کام کر کے. بٹ ان کی جو جاب ہے نا وہ از نوکر ہی ہیں بٹ ایٹ دا ویری ہائی لیول. اگر وہ بزنس کرتے تو وہ شاید کبھی بھی اتنا پیسہ نہ کما سکتے. تو یا تو تگڑا ملازم بنو, یعنی تگڑا ایسا بنو کہ یو کین اسٹینڈ آن یور اون فیٹ اینڈ کہیں یار دیٹ بزنس نیڈز می, ٹھیک ہے, تاکہ کسی کا بزنس آپ آگے بڑھا سکو. تو آپ پہ وہ ذمہ داریاں نہ ہوں کہ آپ نے بزنس شروع کرنا ہے, لیکن آپ اتنے قابل ہوں کہ اس بزنس کو کہیں لے جائیں. تو آئی ایم ناٹ اگینسٹ جابس, بس آئی ایم اگینسٹ دا میڈیوکر مائنڈ سیٹ آف گورنمنٹ جاب چاہیے اور جاب چاہیے, JAAB جاب. اب میرا بچہ جاب ڈھونڈ رہا ہے, تو وین یو ڈو ناٹ نو کہ بھائی جاب کیسے حاصل کی جاتی ہے, تو پھر آپ وہی اس فلاسفی کے پیچھے لگ جاتے ہیں کہ بھائی ڈگری کریں گے تو پھر جاب ملے گی. کمنگ بیک ٹو چائے کون کیوں کروا رہا ہوں, کیونکہ آئی فیل کہ جاب ضرور کریں, اگر جاب سے اگر ایک درجہ اوپر بہتر جانا چاہتے ہیں تو جاب دینے والے بن جائیں, ٹھیک ہے. اینڈ دیر آر مینی پیپل جو کہ یہ کیپیبلٹی پاکستان میں رکھتے ہیں, اور اس امت میں ہمیں جابس کریٹر والے بہت زیادہ چاہیے. گورنمنٹ تو جاب دے نہیں رہی. جب آپ کا وہ ہاف ٹوٹ جاتا ہے, گورنمنٹ کی جاب نہیں ملے گی, تو پھر الٹا پرائیویٹ مین آپ کو سیکٹر جو ہے نا وہ جاب دیتا ہے. تو مجھے بہت سارے ویلے لوگ پھر ان کو جابیں دینی ہیں ہمیں, اوکے. تو یہی بزنس مین چیریٹی دیتے ہیں, یہی بزنس مین ٹیکس دیتے ہیں جس سے حکومت پلتی ہے. اینڈ ان دا چیریٹی دے ڈو ہاسپٹلز, دے ڈو فری اسکولز, دے ڈو سبسڈائز اسکولز, اینڈ یہ کھانے کے جو لگتے ہیں اسٹالس جو ہوتے ہیں یار, یہ جو کھانے کے کیا ہوتے ہیں جو چیریٹی میں دیے جاتے ہیں, لنگر ہوتے ہیں یہ. اینڈ ایف یو لک ایٹ بزنس مین پاکستان میں سب سے تگڑے آپ کے قریب الفتح ہے, بیوٹیفل انٹرنیشنل لیول کی سپر مارکیٹ بزنس مین نے دی ہے. آپ کے قریب شو روم تھا گاڑی کا, بزنس مین نے دیا. ہاؤسنگ سوسائٹی بزنس مین نے دی. تو ایوری گڈ تھنگ ان دس کنٹری, بینگ فرام کلودنگ ٹو فوڈ ٹو ایئر لائنس ٹو سب کچھ ہمیں بزنس مینوں نے دیا ہے, حکومت نے نہیں دیا. حکومت پاس جو ہے وہ خود اس کو بیچنا چاہ رہی ہے. ہاں ایگزیکٹلی, تو بزنس مین حکومت کو بھی پال رہے ہیں. تو آئی وانٹ ٹو کریٹ مور بزنس مین. اب چائے کون کا کیا کردار ہے, چائے کون اتنا زیادہ عقل والا آئیڈیا نہیں ہے, بس کسی کو کرنا تھا وہ ہم نے کر دیا. 3 دن کی ایونٹ ہے, 19, 20, 21 سپتمبر 2025. وہاں پہ لاہور ایکسپو سینٹر میں 50,000 ایسا بندہ آئے گا جو اب اکا ہوا ہے اس کو پلاٹ نہیں خریدنے, کیونکہ پلاٹ از اے ڈیڈ انویسٹمنٹ. اب آپ کے پاس فالتو پیسہ تو اور بات ہے, بٹ لوگ پونجی جمع لگا دیتے ہیں. دے وانٹ ٹو اون سم تھنگ, دے وانٹ ٹو ہیو اے ریزیجول انکم, اینڈ دے وانٹ سم سارٹ آف گروتھ ان دیئر لائف. تو وہی بندہ اگر 20 لاکھ کی کوئی فرینچائز لے لیتا ہے کپڑے کی یا کوئی جوتوں کی, تو کم سے کم یہ بڑک تو مار سکتا ہے نا کہ بھائی جان سما ہے میں آپ کو جوتے نہیں دلا دے تو میری دکان پہ آنا, ٹھیک ہے. آپ کی دکان, ہاں میری وہ فلاں کی فرینچائز ہے وہ میری ہے, ٹھیک ہے. تو مل جاتی ہے آپ کو 20 لاکھ کی فرینچائز مل جاتی ہے, 10 لاکھ کی مل جاتی ہے آپ کو ڈیزرٹ کی فرینچائز. کوکو بٹنز آئے ہوئے تھے, پتہ نہیں کتنی 10 پلس کتنی فرینچائز انہوں نے بیچی تھی, 6 فرینچائز انہوں نے بیچی تھی. اینڈ فارمسی آئی ہیں, انہوں نے فرینچائزیں بیچی ہیں. یہ فاسٹ فوڈ کے چینز آئے ہیں, انہوں نے پیزا جوائنٹ آئے ہیں, انہوں نے بیچے ہیں. تو کیفیز آئی ہیں, انہوں نے بہت ساری کیا کہتے ہیں فرینچائزیں بیچی ہیں. تو ڈپینڈنگ آن یور بجٹ یو کین ہیو اے آلموسٹ اسٹیبل بزنس. فرینچائز لینے میں عقل مندی یہ ہے کہ اف آئی واز ٹو سے کہ یہاں KFC کی فرینچائز لے لیں, آپ کو پتہ جہاں پہ بھی KFC کھلے گی چل پڑے گی, ٹھیک ہے. آپ کو ذرا وی ان بوائے کاٹ مائنڈ سیٹ اور ہمیں اپنے برانڈس بڑے کرنے ہیں, تو کیکس اینڈ بیکس کر لیتے ہیں. کیکس اینڈ بیکس فرینچائز نہیں دے رہی, ہم مثال ویسے دے رہا ہوں. آپ اپنے قریب اگر کیکس اینڈ بیکس کھولیں گے تو اگر ان کی 70+ چل رہی ہیں تو یقیناً 71ویں بھی چلے گی, رائٹ. اینڈ یو ول بینیفٹ فرام اٹ. اور آلموسٹ لائک اسٹیبل ہے, بھائی سسٹم بنا ہوا ہے, کھانا فیکٹری سے بن رہا ہے, سینٹرل پوائنٹ سے آ رہا ہے, تو ہم فرینچائزز کو پش کر رہے ہیں. پھر اگر آپ کہتے ہیں کہ بھائی مجھے کبھی موقع نہیں ملا ٹو مے بی یو وانٹ ٹو لانچ یور اون شیمپو, ٹھیک ہے. تو وہاں پہ چائے کون پہ وہ لوگ آئے تھے جو گارنیئر کا شیمپو بناتے ہیں, جو ہمالین کا شیمپو بناتے ہیں, جو جانسن اینڈ جانسن کا شیمپو بناتے ہیں ان پاکستان انڈر دا لائسنس. اور وہ یہاں بنتا ہے اور وہ مڈل ایسٹ کو بھی جاتا ہے اور کینیڈا یہاں سے اڑ کے جاتا ہے. ادھر صرف اپنا برانڈ وہ لگا دیتے ہیں. ہاں نہیں, وہ دے آر دا مینوفیکچررس. تو آپ کو اگر اپنا شیمپو لانچ کرنا ہے تو انہیں کے پاس جائیں, بولے ہمارا بھی شیمپو بنا دیں. یو ڈونٹ ہیو ٹو اسٹارٹ یور فیکٹری. اس دور میں فیکٹری لگانے کی ضرورت نہیں ہے. کوک پیپسی اپنی فیکٹری یہاں نہیں لگاتا. کوک ہمیشہ بوٹلنگ پلانٹس کو کانٹریکٹ دیتا ہے, اس بوتل میں اس فارمولے کے تحت آپ نے یہ چیز بڑھنی ہے اور ڈسٹریبیوٹ کر دینی ہے. اینڈ دے آر برانڈ اونرس. سو
what I'm saying to people is آئیں, لاکھ روپے میں آپ اپنا برانڈ لانچ کر سکتے ہیں. لاکھ روپے میں آپ کا کوئی لپسٹک, آپ کی کوئی کریم کوئی بنا دے گا. The cream that you possibly pay like 1300-1400 rupees, 2000 rupees, یہاں پہ آپ کو کوئی 150-200 روپے میں بنا دے گا. آپ کا لیبل, آپ کا ایکسیٹرا, اینڈ یو ڈونٹ ناٹ نیڈ دی ٹیسٹنگ والا جو کھاتا ہوتا ہے, وہاں پہ آپ کی بچت ہو جاتی ہے بیکاز دیز فیکٹریز آر سرٹیفائڈ. ان کے خود کے لیب ٹیکنیشینز ہیں, خود سرٹیفکیشنز ہیں, تو آپ کی وہ ساری چیز جو ہے نا بچ جاتی ہے. آپ کو ٹیکنیشینز نہیں چاہیے, آپ کو وہ مکسرز, وہ مشینری نہیں چاہیے, آپ کو وہ ہام مال ڈھونڈنا, یار کہاں سے میری کریم کا آئے گا, کیسے بنتی ہے. دیز گائز ہیو اٹ, بس اچھا جی مجھے اس میں یہ سینٹ ڈال دیجیے گا, یہ اس کا ریشو آف جو بھی آپ نے اس میں پرو ایکٹیو انگریڈینٹ ڈالنا ہے, اور اس ڈبی میں پیک کر دیجیے گا, اینڈ مجھے 1000 بوتلیں دے دیں, 1000 ڈبیاں دے دیں, اینڈ دے ول ڈو اٹ فار یو. دے ول بیکم یور مارکیٹنگ پارٹنرز, اینڈ they'll become your manufacturing partners. اور اس طرح ڈیرو سے لوگ آتے ہیں. اینڈ دین ایک چیز ہے کہ پاکستان میں ہر دکان میں لیز ملتی ہے کہ نہیں ملتی, دا کرسپس, آپ کو لوز کے بسکٹ ملیں گے, آپ کو پیپسی کوک ملیں گے, ڈرنکس ملیں گے, آپ کو پراکٹر اینڈ گیمبل کے وہ صابن وغیرہ سب ملیں گے. یہ کمپنیاں برانڈ کے مالک ہیں, ان کے یہاں پہ مینوفیکچرنگ پارٹنرز ہیں, بٹ ان کی ایک سپر پاور ہے کہ ہر دکان میں ملتے ہیں. ان کی ایجنسی آپ لینے جائیں گے تو کسی نے پہلے لی ہوگی, اور اب آپ کو نہ تو وہ ملے گی, اور ملے گی بھی تو کروڑوں میں ملے گی. بٹ دیر آر مینی الٹرنیٹیوز, پاکستانی الٹرنیٹیوز ٹو لیز, ٹو سرف, ٹو ہیڈ اینڈ شولڈرز, ٹو یور سافٹ ڈرنکس, جو کہ آپ کو 5 لاکھ روپے میں, 6 لاکھ روپے میں, 10 لاکھ روپے میں اس کی ایجنسی مل جائے گی. اچھا جی فیصلہ آباد میں صرف میں آپ کا یہ مال بیچ سکتا ہوں, آف کورس بس شرط ہے کہ آپ اتنا ہر مہینے بیچو. تو یہ جو پاکستانی ایجنسی ہیں, اور ویسے بھی سینٹیمنٹ ہے اگینسٹ دا فارن برانڈس, تو وائی ناٹ پش آور اون برانڈس, یہاں پہ ان کو طاقتور بنائیں. چھوٹا چھوٹا برانڈ آتا ہے, اور شاید وہ 1 2 4 سٹیز میں ہوتا ہے, اور ان 3 دنوں میں وہ 20 سٹیز تک اس کی رسائی ہو جاتی ہے. اینڈ جو لوگ آتے ہیں لینے والے, وہ ایم ہی نہیں ہیں لوگ نیوز کمرس, دے آر پیپل جو جن کے پہلے ہی 500 600 800 دکانوں تک رسائی ہوتی ہے. تو آل دا سڈن ایک اگر آپ نے سٹی فیسٹ, اگین فیصل آباد ہی کہتے ہیں, فیصل آباد کسی کو ایجنسی آپ اپنی دے دی, تو دے ول سڈنلی پٹ یور پروڈکٹ ان 800 شاپس, اور جب 800 شاپس میں پڑی ہوئی ہے تو کم از کم 3 سے 6 دانے تو وہ رکھیں گے. تو 800 ضربے 6, 4-5 ہزار تو یہ ہو گئے پیس جو انہوں نے آپ سے لیے. اور پھر جب دکان میں ہے تو بکے گا, جب سامنے ہے جو دکھتا ہے وہ بکتا ہے. دا بگیسٹ سپر پاور فارن برانڈس ہیو از کہ وہ ہر جگہ ملتے ہیں. ان کا بس وہاں ہونا, لائک اف یو لک ایٹ ایوری پاکستانی شاپ, اے کوارٹر آف دا اسٹف ان دیر منیمم فارن کمپنیز کا. لپٹن چائے ہو گئی, بروک بانڈ ہو گئی, کچھ بھی ہو گیا. ان کی سپر پاور یہ ہے کہ وہ ہر جگہ ہر وقت موجود ہوتے ہیں. اور آپ نے جاننا ہے, اب آپ کے پاس فرض کریں آپ پتی لینے جاتے ہیں, اور وہاں آپ کی ٹپال نہیں ہے, اور کوئی اور پاکستانی نہیں ہے, اور آپ کے پاس بروک بانڈ ہے, لپٹن ہے, تو آپ ایک نہ ایک تو اٹھا لیں گے. یو گو دیر, اور آپ کو صرف کرسپ ملتے ہیں اپنا لیز کے, تو آپ وہی اٹھائیں گے. لیکن ساتھ اگر کولسن کا ہوا یا کسی اور کا ہوا, کشمیری کیا کہتے ہیں اسنیکس کا ہوا, یا کسی کا بھی ہوا, تو ایٹ لیسٹ یو ہیو اے چوائس. یا اس میں وہ اپنا یہ پاپ کارن کا پاپ نوش ہو گیا, یا کچھ بھی ہو گیا, تو آپ کم از کم یار آپ کے پاس چوائس ہوگی. یسٹرڈے آئی ہیڈ وہ روات کے پاپ کارن کی کمپنی, آئی ہیڈ دا سالٹ اینڈ سویٹ پاپ کارن, کیونکہ وہاں تھا, بٹ آئی ڈڈنٹ آپٹ فار لیز. ٹھیک ہے, تو ٹوڈے جہاں ہم نے دن کو روٹی کھائی تھی, آئی ٹک نیکسٹ کا میں نے ڈرنک لیا, میں نے پیپسی کا ڈرنک نہیں لیا, کیونکہ الٹرنیٹیو اب مارکیٹ میں آ گئی ہے. تو انسٹیڈ آف یہ ہم نے جان لیا کہ بھائی ہمیں خود ہی اس امت کو باہر نکالنا ہے. دیر از نو بڈی ہوز گونا کم اینڈ سیو اس. اور اسپیشلی باہر والے لوگ جو دے ڈو ناٹ لائک اسلام, دے ڈو ناٹ لائک اس, تو وہ ہمارے پیسے سے ہم پہ ہی ظلم کر رہے ہیں, اور ان کو ہمارا پیسہ کون دیتا ہے؟ ہم. تو وی اف یو وانٹ ٹو سپورٹ اسلام, اپنے برانڈس کو سپورٹ کریں. اور یہ اگر کہیں گے کہ نہیں ابھی یار یہ جو سرف ہے ہماری یہاں لوکل بنتی ہے, یہ فارن کی جو سرف ہے جو برائٹ ہے یا اس کے برابر نہیں ہے, تو بھائی یہ 200 سال ہو گئے ان کو. یہ جو پراکٹر اینڈ گیمبل ہیں 200 سال ہو گئے ان کو اسٹیبلش ہوئے, ہمارا تو آج پیدا ہوا ہے. تھوڑا سا اس کو وقت دیں. میں نے مثال دی تھی آئی وش کی. آئی وش از صابن, سرف ہے, کپڑوں والی پاؤڈر ہے, اور اٹ از میڈ ان پاکستان, اور اب وہ ٹی وی پہ آ گئی ہے. جہاں ہمیں یہ کیا کہتے ہیں اپنا ان کے پراکٹر اینڈ گیمبل کے یا ایکسپریس پتہ نہیں کیا ان کے جو فارن ڈالڈا اور یہ جو کیا ہوتے ہیں ان کے جہاں ملتے تھے ہمیں پروڈکٹس, اب ہمیں اپنے پروڈکٹس دکھنے کو لگ پڑے, بیکاز ہم نے اپنے پیسے سے ان کو فنڈ کیا,
اب ان کے پاس اتنی طاقت آ گئی دیٹ دے کین بائی بل بورڈز اینڈ دے کین بائی ٹی وی ایڈورٹس. اور آہستہ آہستہ دس از ہاؤ وی گونا امپاور آور سیلوز. پاکستان کو کسی کی یعنی پاکستان کی ضرورت کسی کو نہیں ہے آؤٹ سائڈ ایٹ دس مومنٹ. وی آر کنزیومرس. تو لیٹس بلڈ برانڈس, لیٹس بلڈ چیزیں جو ایکسپورٹ ہو سکیں. او پی ٹی الحمد للہ باہر چلا گیا, دیٹس اے گڈ تھنگ. ورنہ ون ڈائریکشنل تھا, ہر چیز اندر ہی آ رہی تھی. مانتے ہیں کہ کھاڑی بھی گئی ہے باہر, لیکن وہ اپنے ہی جو ڈیاسپورا ہے اس کو سرو کر رہی تھی. لیکن او پی ٹی بھی جب کوئی کھانے کے لیے آئے گا تو اس کو نہیں پتا کہ یار یہ فرائڈ چکن کس ملک کی ہو, تو ٹھیک ہے امیرکن چین ہے, ٹھیک ہے اللہ انہیں کامیاب کرے. تو وی نیڈ ٹو آل نیکسٹ جب جائے گا باہر تو اس کو بھی کوئی ایسا نہیں دیکھے گا کوئی کہ بھائی یہ کوئی ایجنڈے کے مطابق وہ کہاں ایک نیکسٹ کولا پی لیں گے, ٹھیک ہے. سو وی نیڈ ٹو کریٹ آور اون تھنگس اینڈ دیٹس واٹ چائیکون ڈز. آپ یہاں آ کے چند لاکھ روپے میں اپنا بزنس ان اے سینس جو کہ آپ کی رسک کم کرتا ہے خرید سکتے ہیں. آپ کو خود بنانے کی ضرورت نہیں ہے, آپ کسی کا برانڈ مارکیٹ تک پہنچا دیں, اس کی فرینچائز لے لیں, اس کی ڈسٹریبیوشن شپ لے لیں یا کسی سے کچھ بنوا لیں. دیٹ از چائیکون. 50,000 خریدنے والے آتے ہیں, ٹھیک ہے, جن کو لائک آئی سیڈ نہ پلاٹ خریدنا ہے نہ ڈگری خریدنی مہنگی. ڈگری خرید کے پھر بھی آپ کا بچہ زیرو پہ ہی آئے گا, تعلیم تو اس نے حاصل کی نہیں. اور ٹھیک ہے آپ نے سیلیبریٹ کر لیا, گریجویشن کا کیک کاٹ لیا, پھر وہی بچہ آپ کے تانے سنے گا نوکری کیوں نہیں مل رہی, کیونکہ ہی واز ناٹ پریپیئرڈ فار لائف اور مارکیٹ پلیس. آپ اس کو شروع سے اگر آپ چھوٹی سی فرینچائز لے دیں گے تو وہاں وہ کم سے کم بھوکھا نہیں مرے گا. یو ہیو یور منتھلی ریزیڈوئل انکم, اور آپ کو برق بھی مل گئی, یار یہ کیفے ہماری ہے, یہ بیکری ہماری ہے. سو ویل گیٹ اراؤنڈ لاہور میں جب ہم نے فرسٹ انسٹنس لاسٹ ایئر کروایا تھا تو وی گاٹ اراؤنڈ 152 اسٹالس. جب ہم نے کراچی میں کیا لائک 2 months لیٹر وی ہیڈ 370 اسٹالس. اور اب لاہور دیکھتے ہیں کیا رسپانس آتا ہے. تو وی آلموسٹ کلوز ٹو 200 اسٹالس ہمارے بکڈ ہیں, اینڈ میجورٹی جو ہے لاسٹ 30 days میں ہوتے ہیں. یہ ایک پلیٹ فارم ہوگا کہ جہاں پر وہ چیزیں اویلیبل ہیں اور who are willing to do that thing. ہاں, کیونکہ آپ جو آئیڈیاز دیتے رہتے ہیں اپنے سوشل میڈیا پلیٹ فارمس پر, لوگ کہیں گے جی آئیڈیا تو بڑا اچھا, کہاں جائیں, تو یہاں ہیں لوگ اویلیبل ہیں اور ان کے ساتھ آپ کولیبریٹ کریں اینڈ یو گرو. کم اینڈ سپورٹ آور پاکستانی برانڈس میڈ ان پاکستان. آپ وہاں آپ ان کو دیکھیں گے, ایون اف یو کم فار ریٹیل. میں انکریج کروں گا آپ کی بار کہ بھائی ریٹیل کریں. لاسٹ ٹائم منع کیا تھا بیکاز رش تھا. دا لاہور ون وی کلوزڈ 8 times. رش اتنا زیادہ تھا, بندے پہ بندہ چڑھا ہوا تھا, سیفٹی ہم نے دیکھی. اینڈ کراچی واز 15+ times. لائنیں اتنی لمبی تھیں اینڈ وی ور ہوپنگ کہ کسی طرح اور رش جو ہے نا کم ہو. وی ہیڈ 2 halls وہاں پہ. تو یہاں پہ ہم نے گلیاں تھوڑی بڑی کی ہیں کیونکہ یہاں پہ فیسلٹی بڑی ہے. جہاں پہ 9 گلیاں تھیں, 9 فٹ کی گلی تھی, آن دی آؤٹ سائڈ ہم نے 14 فٹ اور 2.5 فٹ کی ہے. سو وی ہوپ کہ وہ رش جو ہے نا زیادہ مینیجبل ہوگا. اینڈ دس از آور لاسٹ چائیکون فزیکل والا. وہ کیوں؟ ایک تو بہت سردردی ہوتی ہے, دوسرا وی پریفر اٹ ٹو بی اوپن 365, ٹھیک ہے, یعنی ہر روز کھلا ہو. یہاں پہ اٹ کاسٹ اراؤنڈ ایک ہال 30 لاکھ کا پر ڈے کاسٹ کرتا ہے. ہم نے 2 halls بک کی ہیں, تو یو کین امیجن دا کاسٹ. تو یہاں پہ اس کو مینٹین کرنا ریزنیبل نہیں ہے. اینڈ وی گونا گو آن لائن. اس کے بعد چائیکون.com ہوگا جہاں ہم ہزاروں بزنسز کو اکوموڈیٹ کر سکتے ہیں. 24 گھنٹے کھلا ہے, اور جو فارنرز ہیں نا ہمارے وہ بھی وہاں سے خرید سکتے ہیں. وی ہیو اپروکسیمیٹلی 14% فارن ٹریفک آن چائیکون.com. تو جس طرح دیکھیے چائنا از دا ریچسٹ کنٹری ان دا ورلڈ. آئی نو لوگ کہیں گے امریکہ سب سے ریچسٹ ہے. نہیں, امریکہ کی ضرورت بھی نہیں ہے لوگوں کو, وہ قرضے, وہ چائنا کا قرض دار ہے. چائنا از دا ریئل ریچسٹ کنٹری ان دا ورلڈ کیونکہ اس کی ضرورت یہاں پہ بھی آپ دیکھ لیں. دیز مائکس آر میڈ ان چائنا, دیز پلانٹس آر میڈ ان چائنا, دا ونیئرز آر میڈ ان چائنا, دا کیمراز آر میڈ ان چائنا, اور یہ فون جو ہے ہمارے پاس وہ بھی میڈ ان چائنا. اینڈ دیر از اے لاٹ آف تھنگس جو یہاں پہ میں کہہ سکتا ہوں 80-90% چیزیں میڈ ان چائنا. تو چائنا ریئلی پاور رکھتا ہے مینوفیکچرنگ کی, اور ہمیں اس کی ضرورت ہے. تو اس کو بنایا اس کی فیکٹریز نے, اور اس کی فیکٹریز کو دنیا تک لایا علی بابا نے. یو وانٹ اینی تھنگ ایٹ ہول سیل alibaba.com جاؤ. تو پاکستان کا alibaba.com کہاں پہ ہے؟ نہیں ہے. سو دیٹس وائی وی کریٹڈ chaiikon.com. اگر آپ پاکستان میں آپ کو بزنس کرنا ہے, آپ کو کوئی ہول سیلر ڈھونڈنا ہے تو آپ کو وہاں ملے گا. تو ایک تو لوکل ہماری جو بزنس کمیونٹی ہے اس کو. دراز سے کس طرح ڈفرینٹ ہوگا؟ دراز پہ آپ ایک آئٹم جا کے خرید سکتے ہیں, ٹھیک ہے. تو آپ جاتے ہیں دراز پہ, یو بائی لائک ایک مجھے کیمرہ چاہیے, ایک مجھے بوتل چاہیے, ایک مجھے کریم چاہیے. وہاں پہ آپ ایک نہیں خرید سکتے. وہاں پہ B2B ہے, بزنس ٹو بزنس. مجھے فلاں کیمیکل چاہیے, مجھے 1000 فٹ بالز چاہیے, مجھے 500 شرٹس چاہیے, مجھے لارج کوانٹٹی میں کوئی چیز چاہیے. کولیبریشن چاہیے کہ آپ کی چیز ہے, میں اس کو فرینچائز لے کر اس کو سیل کر سکتا ہوں. ہاں, فرینچائزز بھی ہم رکھ رہے ہیں, بٹ میجورٹی آف دا ٹائم اٹس مور لائک آئی وانٹ 100 بلینڈرس, لیکن اس پہ میرا نام ہونا چاہیے. لائک وی وزٹڈ اے فیکٹری یہاں پہ گجرانوالہ میں. آج ہم نے دیکھا وہ لوگ ٹوشیبا کے بلینڈرز بنا رہے تھے. اچھا,
الحمدللہ کیونکہ او ایم ہے نا اوریجنل. اگر آپ توشیبا کا جو ریکوائرڈ معیار ہے اس پر پھر اتر ہیں اس کی کوالٹی پر, اور وہ اس کو میک شیور کر رہے ہیں, وہ دیکھیں گے آپ کو ہم نے آرڈر دیا تھا. چائنا بھی تو یہی کر رہا ہے کہ باہر کی چیزیں بنا رہا ہے, ایون آئی فون اور وہی ہے نا. دیکھیں کوک کا میں نے کیا بولا, کوک کی بوتل نہیں بناتا, دے اون دا لیبل, دے اون دا فارمولا, بناتا کوئی اور ہے. گجرات باٹلنگ شاید ان کا نام ہے یہاں پہ, دین 3 آئی تھنک ان کے, مے بی ان ڈاؤن سندھ میزان باٹلنگ ہے یا مہران باٹلنگ ہے, وہ ان کی وہاں کرتے ہیں, پھر درمیان میں کوئی اور ہے, پھر آگے کوئی اور ہے. اینڈ ایوری کنٹری میں دے ہیو پارٹنرز جو کہ باٹلنگ کرتے ہیں, تو ان کو ایک سیٹ پرائس مل جاتی ہے. تو سملرلی ا لاٹ آف دا بگ برانڈز دیٹ یو نو, آپ کے ڈرلز ہوں, آپ کے میک اپس ہوں, آپ کا جو بھی ہے, فیکٹری کوئی اور ہوتی ہے جو بنانے والی ہوتی ہے. تو سملرلی وہاں پہ اگر آپ کو اپنا بلینڈر لانچ کرنا ہے, آپ کو اپنے برتن لانچ کرنے, یو گو ٹو گجرا والا شیف والوں کو بولے, ماسٹر والوں کو بولے, دل ڈو اٹ. آپ کو اپنا ٹوائلٹری رینج, اپنا یہ جو سینیٹری رینج ٹیپس کا کچھ بھی لانچ کرنا ہے, اگین فیصل والے ہیں یا 3 اسٹارز والے ہیں, کوئی بھی ہیں ان کیا کہتے ہیں گجرا والا, ہم آپ کی انشاءاللہ ان تک رسائی کروا دیں گے. اینڈ آپ کو جانے کی ضرورت نہیں پڑے گی, یو گو ٹو chaikon.com اور آپ کو وہاں پہ انشاءاللہ ان قریب یہ سارے ملتے جائیں گے. ٹھیک. اچھا یہ بتائیے کہ کیونکہ ایک سکسیس سٹوری لوگوں کو چاہیے ہوتی ہے, آپ کے جتنے بھی لوگ انفلوئنس ہو کر اس میں آگے بڑھے, ہر ایک کا تو ممکن ہی نہیں ہے, لیکن کچھ سٹوریز آپ تک پہنچی ہوں گی کہ اس آدمی نے یہ کام کیا, اور ان میں سے چند ایک جو آپ شیئر کرنا چاہیں جس کو آپ کو بہت زیادہ خوشی ہوئی ہو کہ یار اس نے اس طرح سے انسپائر ہوا, میں نے یہ کہا تھا, اس نے کیا, اور وہ آج اتنا زیادہ سکسیزفل ہو گیا. ملینئرس کی بھی سٹوریز ہیں کچھ لوگ, بٹ I'll keep them very very humble تاکہ لوگ جو ہے نا لائک ان کو ہضم ہو سکے. سو a few years ago ایک بچہ تھا مولوی ٹائپ, وہ کیا کرتا تھا, وہ اپنی یونیورسٹی کی فیس نا اپنے ایک موٹر سائیکل کے پیچھے اس نے ایک فرائز کا اسٹال لگایا ہوا تھا. آن دا بیک آف ہز موٹر سائیکل ہی ہیڈ لائک ون آف دیس کرلی چپس, وہ جو پوٹیٹو جو فرائی کرتا تھا, اور اس سے وہ 20,000 اس کی انویسٹمنٹ تھی اور مہینے کا 60,000 کما رہا تھا. تو میں نے کہا بھائی وائی دا ہیل ڈو یو نیڈ ٹو گو ٹو یونیورسٹی, الٹیمیٹلی دس از یور بزنس, بٹ چلو اس کی اپنی سوچ, گھر والوں نے ڈگری مانگی تھی اس سے. جب میں نے وہ ویڈیو بنایا تو میری سٹی میں الون 4 اس طرح کے بچے پیدا ہوئے, ٹھیک ہے, کچھ نے میری تصویر اس کے لگائی, اینڈ آلموسٹ لائک اے کلٹ تھنگ, ہر سٹی میں نا اس طرح کے بچے ہو رہے ہیں اور میری تصویر لگا رہے ہیں. ان میں سے ایک بچہ ہے, اس کی ہم نے حالیہ میں وہ انٹرویو بھی کیا. سو ہی گاٹ ہز لٹل سیٹ اپ, اور اس نے وہ آلو لگا دیے, اینڈ دیٹ واز اباؤٹ 2 years ago, اینڈ رائٹ ناؤ ہی اونز فاسٹ فوڈ کا بہت بڑا سیٹ اپ, یعنی جس میں وہ 2.5-3-4 لاکھ روپے مہینے کے کما رہا ہے within 2 years. But that was his humble beginning. What I want to show people is کہ ہمارے ہاں ڈر لگتا ہے بھائی بزنس نہیں کرنا, بہت زیادہ پیسہ چاہیے ہوتا ہے. کس نے بولا بہت زیادہ پیسہ چاہیے ہوتا ہے؟ if you look at our business heroes, امتیاز صاحب کی میں مثال دیتا ہوں. I have gways from people کہ ہم نے ان کو اپنی گلیوں میں ریڑھی پھیڑا لگاتے ہوئے دیکھا, and today he owns big massive super markets across the whole of Pakistan, ٹھیک ہے, اور سپر اسٹورس. ہر بندے کی نا کہیں ہمبل, یعنی یو ہیو ٹو ہیو اے ہمبل بگننگ, تیار ہوں ٹو اسٹارٹ اسمال. یہ ملک ریاض صاحب کا ایک انٹرویو نکلا تھا بٹ لیس دین 2 weeks ago, جس میں انہوں نے کہا تھا کہ میں وہی ہوں جو راول پنڈی کی گلیوں میں نا 8 کلومیٹر روز پیدل چلتا تھا, بیکاز میرے پاس کرایہ نہیں تھا گاڑی کا. اینڈ ناؤ وی نو کہ ہی گیو اس دا بگیسٹ گفٹ آف living, that is سلیقہ آف لائک ہاؤسنگ سوسائٹیز. دا بیسٹ ہاؤسنگ سوسائٹی ان دا ہول آف پاکستان آر رن بائی ہم. بجلی نہیں جاتی, سڑکیں بہترین ہیں, سو فور. جو گورنمنٹ نہیں دے سکی, ہاں سیکورٹی وہ ملک ریاض صاحب نے دیا. اب جو ان کا جو ہے گورنمنٹ کے ساتھ اور یہ پولیٹیشینس کے ساتھ اور میڈیا کے ساتھ, آئی ایم پوٹنگ آل دیٹ اسائڈ. ٹو می ملک ریاض از اے ہیرو, جس نے ہمیں, میں نے بولا نا, ایوری ادر سوسائٹی ان کو دیکھ کے, ان کی کامیابی کو دیکھ کے انہوں نے ہاؤسنگ سوسائٹیز بنائی ہیں. اینڈ وین آئی واز اپروچنگ لاہور, آئی تھنک ہر چند کلومیٹر کے بعد فلاں ہاؤسنگ سوسائٹی, ہاں فلاں سوسائٹی, یو نو, اینڈ ہمیں اس کا کانسیپٹ انہوں نے دیا. تو دیز گائز اسٹارٹڈ اسمال, ان کو آسمان سے منو سلوا نہیں آیا, دے سو اسٹرگلز. پھیری لگا سکتے ہو تو امتیاز بن جاؤ گے انشاءاللہ. اینڈ اگر 8 کلومیٹر روز چل سکتے ہو, نوئنگ کہ بھائی آئی ہیو ٹو سیو دیٹ لٹل منی فار مائی فیملی اینڈ آئی ول گو انویسٹ اٹ سم ویئر, اور میں کچھ ٹھیکے لے کے کچھ کر کے پیٹ کاٹ کے کہیں پہنچ جاؤں گا, اینڈ مزدوری کر سکتے ہو, ٹھیکے لے سکتے ہو, تو پھر آپ ملک ریاض بن جاؤ گے. بٹ اف یو ناٹ ولنگ ٹو ڈو دیٹ, کہتے ہیں ان کے خلاف وہ بعد میں آئے ہوں گے. آئی کانٹ امیجن اے ٹھیکے دار ڈوئنگ سم تھنگ اینڈ بیکمنگ ملک ریاض, بٹ وقت لگتا ہے. تو اگر آپ نے شروع کرنا ہے, اسٹارٹ اسمال, چھوٹا شروع کریں. جس طرح اس بچے نے
کیا تھا. OPTP بھی جس کی میں نے ابھی مثال دی, پاکستان میں آئی تھنک 40 یا 60 ان کے ریسٹورینٹس ہیں. دوز آر بردرز جنہوں نے چپس کا اسٹال لگایا تھا, 2 بردرز نے لگایا تھا. اب دیکھ لیں کہاں پہ انٹرنیشنل دبئی پہنچ گئے ہیں وہ, ٹھیک ہے. اینڈ دین پیپل آر آفٹر دیم فار ملیشیا اینڈ انڈونیشیا اینڈ سو فورتھ. لیکن الحمد للہ وہ آہستہ آہستہ جا رہے ہیں. تو چھوٹا شروع کریں. کون کہتا ہے جا کے بڑا سا ایک ریسٹورینٹ کھولیں یا بڑی سی فیکٹری لگائیں. تھوڑی عقل برتیں, فائنڈ مینوفیکچرنگ پارٹنرز, منیمم آرڈر کوانٹٹی ان کے ساتھ ڈیل کریں. اینڈ دین اگر ₹1,00,000 لگا دیں گے, ₹1,00,000 نقصان بھی ہو گیا تو نقصان نہیں ہے. اس میں جو لرننگ آنی ہے نا وہ کوئی یونیورسٹی آپ کو نہیں سکھا سکتی, ٹھیک ہے. اور ₹1,00,000 کا جو چپس کا اسٹال ہے یا آلو پکوڑے کا اسٹال ہے یا واٹ ایور, اٹ از اپ ٹو یو کہ آپ تمیز سے اس میں اس کو سرو کیسے کرتے ہیں, اینڈ ہاؤ یو ڈریس اینڈ یو نو آپ اپنا ڈیمینر کیسے دیتے ہیں. کیونکہ دنیا میں منی میکڈونلڈز بھی ہیں جو ریڑھی کے سائز کے ہیں. اینڈ دے سرو 4 تھنگس, فرائز, ملک شیک, ایک ان کا اسٹینڈرڈ برگر, اور ایک ان کا کوک کا جو ڈرنک ہے. 4 چیزیں وہ سرو کرتے ہیں, بٹ دے ایگزسٹ ان دا ورلڈ. تو آپ کی اپنی مرضی کہ آپ نے کس لیول کی چیز بنانی ہے. جس طرح آپ نے چیزیس کا انٹرویو کیا تھا وہ بھی دیکھیں کہاں سے کہاں پہنچے. یہ بتائیں اپنے بارے میں تھوڑا سا, آپ کی بگننگ. تو ناٹ بیکاز آف ہم کوئی آپ کے بارے میں یہ سوچتے ہیں کہ جی پراؤڈنیس, لیکن لوگوں کو بتانا پڑتا ہے نا کہ آج الحمدللہ اللہ کے فضل سے, اللہ کے کرم سے میں یہاں پر ہوں, اور شروع کہاں سے کیا تھا. تو پہلے آپ نے ابھی ویئر ڈو یو اسٹینڈ, کیا کیا پروجیکٹس ہیں آپ کے, کہاں تک ماشاء اللہ پہنچ چکے ہیں, لوگوں کو آپ ملینئر بنانا چاہتے ہیں اور بنے بھی ہیں بہت سے لوگ. آپ اب ملینئر سے بھی ماشاء اللہ آگے ہی ہوں گے یقیناً. کہاں آپ کی کمپنیز, کیا کیا پروجیکٹس چل رہے ہیں, کس لیول پر ہیں, اسٹارٹ کہاں سے تھا؟ تو فار دا پاسٹ 10 ایئرز میں ٹیکنیکلی ریٹائر ہوں. میں جس انکم پہ اپنا سارا سلسلہ چلا رہا ہوں, دس از منی دیٹ آئی میڈ ان مائی یوتھ, ٹھیک ہے. 21 سال کی عمر میں ڈالر ملینئر بنا تھا, اور ایم ہی نہیں بنا تھا. اس سے پیچھے 9 سال کی ایک محنت ہے, ایک محنت نہیں ہے, ایک ایکسپیرینس ہے. 12 سال کی عمر کا تھا when I started doing business. اور بزنس کیا تھا, 50 کھنڈ روپے لیے تھے امی سے, اور ٹافیاں لیتا تھا ایک شہر سے, ایک قصبے سے, اور دوسرے قصبے بیچ دیتا تھا. اس وقت نا میس کمیونیکیشن ہی ہوا کرتی تھی, اور نہ میس کنزیومرزم ہوتی تھی. کس گاؤں سے کس گاؤں میں جاتے تھے؟ سو کچھ چاکلیٹ میں پنجیری سے لیتا تھا, سیری بیچتا تھا. کچھ لسا سے لے کے سیری میں بیچتا تھا. کچھ کھمبی سے لے کے سیری بیچتا تھا. اور کچھ چیزیں میں لیتا تھا اپنا کلیال سے. وہ آپ کی گھر کے سامنے دکان تھی, وہ تو آپ کو اس دکان سے میں لیتا تھا فینٹا اور کیا کہتے ہیں کوک کی. وہ روپے کی 16 ملتی تھی شاید, یا روپے کی 8 ملتی تھی. اپنے علاقے میں روپے کی 4 بیچتا تھا, واٹ ایور اٹ واز. اگر 2 روپے کی چاکلیٹ روپے کے 2 مل رہے ہیں تو اپنے گاؤں میں 1 روپے کا ایک چاکلیٹ بیچتا تھا. اس زمانے میں اگر آپ ریلی دیکھیں کنزیومرزم کہاں تھی. شیزان کا جو جوس ہے سب کو پتا تھا, شاید 3 روپے کا ہوتا تھا. بوتل 4 روپے کی ہوتی تھی یا 5 روپے کی ہوتی تھی, سب کو پتہ تھا. یہ تو میں نے بیچنی کو نہیں. نائس بسکٹ اور روپے کا پیکٹ ہوتا تھا, وہ میں نے بیچنی کو نہیں. اور ڈنگ ڈونگ سب کو پتا تھا کتنے کی ہوتی ہے. کسی اور چیز کی نا اسٹینڈرڈائزیشن نہیں تھی, تو آپ ایک گاؤں سے دوسرے گاؤں جا کے بیچ سکتے ہیں, ٹھیک. آپ تو وی ہیو اسٹینڈرڈائزیشن اور ڈسٹریبیوشن, اور پتہ نہیں فورن چاکلیٹس بھی یہاں پہ آ گئے, سنکرز اور ڈیری ملک بھی ہر گاؤں ملتی ہے نا. آئی ٹوک ایڈوانٹیج آف دیٹ. تو وہ کرنے سے نا میرا حوصلہ اتنا بڑا کہ ود ان اباؤٹ 3 months آئی ہیڈ اراؤنڈ 3,000 روپیز, وچ از 3,000 روپیز اس زمانے میں ایک سرکاری آفیسر کے سیلری کے برابر ہوتی تھی. یس, مائی فادر کیم بیک. انہوں نے کہا نہیں یار میرے کام کا ٹائم ہے, آپ کے پڑھنے کا ٹائم ہے, اینڈ ہی شٹ می ڈاؤن. لیکن a couple of years later جب ہمارے گھر میں مائی فادر ہیڈ این ایکسیڈنٹ اینڈ ہی واز اے ٹیکسی ڈرائیور. تو اب وہ ٹیکسی تو نہیں چلا سکتے جب ان کی ٹانگ کٹی ہوئی اور ایسے پھلا اور بیچ میں اتنے سڑی ہیں, تو حالات بڑے ہو گئے. دین آئی وینٹ بیک ٹو دا مارکیٹ پلیس. جب میں نے ٹیکسی کہاں چلاتے تھے؟ مانچسٹر میں, یو کے میں. اور ان کو واپس آنا پڑا کشمیر؟ ہاں کشمیر وہ آئے کیونکہ ہمیں انہوں نے پاکستان بھیجا ہوا تھا پڑھنے کے لیے. تو آئی ایم برٹش, لیکن ہمیں انہوں نے بھیجا تھا اراؤنڈ 6ٹھی 7ویں 8ویں, اراؤنڈ 11 12 13 14 کا جو ایج ہے نا ہم نے پاکستان میں گزارا ہے. دیٹس وائی آئی نو ہاؤ ٹو اسپیک اردو. تو انہوں نے کیا کیا کہ وہ واپس آئے, اینڈ ہی واز بیڈ ریٹن. اینڈ ونس آئی کیم بیک فرام اسکول, اور امی رو رہی تھی, اینڈ آئی واز لائک امی وائی یو کرائنگ, کیوں رو رہی ہیں؟ تو انہوں نے کہا جی ہم نے قرضہ اٹھایا ہوا ہے, پیسے کوئی نہیں ہے. تو میں نے کہا چلو واپس چلتے ہیں. تو می اینڈ مائی بردرز وی وینٹ بیک ٹو دی یو کے. بڑے والے جو بھائی ہیں وہ ٹیک اوے میں لگ گئے, ان سے جو چھوٹے ہیں وہ لگ گئے یہ جو ہوتی ہے ڈبل گلیزنگ, یہ جو شیشے نہیں فٹ کرتے ان کے ہاں فٹنگ میں لگ گئے, یعنی کہ مزدور ٹائپ بندہ, ہیلپر, جو کچھ ٹین ایج میں ہی ہوں گے. ہاں ٹین ایج میں ہی تھے. اینڈ میں ابھی اسکول کی ایج کا تھا, مجھے بائی لو آئی کوڈنٹ ورک.
تو میں کیا کرتا تھا, میں شام کو ہول سیل میں لائٹرز لیتا تھا, بلیک بن بیگز لیتا تھا, اور یہ فون کارڈز. اس زمانے میں جو کارڈ ہوتے تھے نا, جب آپ کو ٹاپ اپ کرنا تھا تو آپ کارڈ لیتے تھے ڈفرینٹ نیٹ ورک کے, اورنج کا ہوتا تھا, جو بھی تھا. تو آئی وڈ سیل دوز. سب سے زیادہ بکی کارڈ تھی, اس میں مارجن بھی ٹھیک تھا اور ہوتا بھی اتنا تھا, جیب میں لے کے جا سکتے ہو. تو بن بیگز ایکسیٹرا تھوڑے بھاری تھے, بٹ خیر آئی یوزڈ ٹو جمپ آن اے بس اور ایک گلی میں اتر جاتا تھا, اور وہاں سے چلتے چلتے 10-12 دکانیں جو بھی میرے سے دہاڑ لگ گئی. اینڈ ویکینڈ پہ آئی یوزڈ ٹو گو اینڈ جو مارکیٹ اسٹالز ہوتے ہیں وہ رن کیے, جس طرح کہ آپ اتوار بازار بول لیں یا جس کو کار بوٹ سیل بولا جاتا ہے. تو کار بوٹ سیل پہ آئی ٹرائڈ لاٹس آف تھنگز, لیکن جو میرے لیے بہت زیادہ کامیاب ہوئی نا وہ تھے سیل بائی ڈیٹ چاکلیٹس. یہ ہوتا ہے کہ آپ کو سنیکر ملتی ہے لیکن 1 مہینہ رہ گیا, ٹھیک ہے, اور انہوں نے مجھے دیا. اب ماؤں نے نا پیک لنچ میں کوئی چیز ڈالنی ہے تو میں ان کو پاؤنڈ کے 4 دے رہا ہوں, پاؤنڈ کے 6 دے رہا ہوں, بٹ مجھے اس سے بھی سستے ملے ہیں. دیٹ واز ریئلی سکسیزفل فار می. لیکن وہاں کی جو آرگنائزر تھے نا, انہوں نے کہا بھائی آپ فوڈ بیچ رہے ہو, ہم نہیں چاہتے آپ فوڈ بیچو, کیونکہ سارے آئس کریم ٹرکس اور برگر ٹرک سارے ان کے تھے. تو پیچھے جو آئٹم رہ گیا وہ تھا ٹوائلٹ رول. ہر بندہ وہاں ٹوائلٹ رول استعمال کرتا ہے, اور پیکٹ والا پیسے کا ہوتا ہے. میں کھلا لے کے آتا تھا اور میں 1.5 لگا دیتا تھا. تو آئی ڈونٹ ریمبر ایگزیکٹلی کیا تھا, پاؤنڈ کے 6 بیچتا تھا, پاؤنڈ کے 8 رول بیچتا تھا, پاؤنڈ کے جو بھی تھے, بٹ وہ دبا کے بکتے تھے. اینڈ آئی یوزڈ ٹو میک اراؤنڈ $150 ان 3 گھنٹوں میں, آفٹر پیئنگ. وہ جو بندہ گاڑی لے کے جاتا تھا اس کو 10 پاؤنڈ دیتا تھا, گاڑی جن سے لیتا تھا اس کا پیٹرول 10 پاؤنڈ وہ ہو گیا, اینڈ جو لڑکا ہوتا تھا اس کو بھی چند دیتا تھا, وہ مارک ہو گیا. بھائی میرا ہوتا تھا, میرے نانا ابو ساتھ دیتے تھے. اینڈ وہ جب میں نے وہ 150 پاؤنڈ کمایا اور پاکستان بھیجا, اٹ فیلٹ لائک یار کچھ کر دیا. اینڈ دین اس کے بعد پھر اسٹرگل, کبھی یہ کیا وہ کیا. ایونچولی آئی گاٹ انٹو آئی ٹی. جب آئی ٹی میں آیا تو آئی اسٹارٹڈ دس. سب سے پہلے SMS کی کمپنی میں نے لانچ کیا کہ پتہ ہی نہیں ہوتا تھا کیا کر رہے ہو آپ, بس کر دی اور وہ زیادہ مشہور ہوگی. آئی گیو فری SMS ٹو ایوری بڈی. لیکن اس میں پیسے نہیں کمائے, مشہورگی کمائی. وہ BT والوں نے بند کروا دی کیونکہ میں ان کے ریلے سروس استعمال کر رہا تھا. گورنمنٹ نے ڈی ریگولیٹ کیا ہوا تھا, کوئی بھی استعمال کر سکتا ہے, تو ہم کرتے تھے. انہوں نے کوئی بہانہ لگا کے وہ بند کر دیا. ڈومین میرے پاس تھا, اب اس کے اوپر لوگ آ رہے تھے SMS کرنے کے لیے, تو میں نے کیا کیا, اس کے اوپر چند جاوا ایپلٹس لگا دی. ایپلٹس لگائیں تو وہ ایپلٹس آہستہ آہستہ گیم کی شکل لینے لگ پڑی. تو میں نے اس پہ گیمیں لگانا شروع کر دی, اینڈ آئی پٹ ایڈز آن اٹ اینڈ پیسے آنے لگ پڑے. آئی تھنک دا فرسٹ منتھ واز آئی تھنک $400 آئے, اور $400 ایٹ اے ٹائم جب تنخواہیں تقریباً 300 ہوتی تھیں مہینے کی. لائک آئی ریمبر مائی بردر کی سب سے پہلی جو تنخواہ تھی نا وہ 40 پاؤنڈ ویک ہوتی تھی. تو اس 40 پاؤنڈ ویک میں 150 پاؤنڈ کما رہا ہوں ویکینڈ 3 گھنٹے میں, ٹھیک ہے, سنڈے والی جو کار بوٹ سیل ہے. تو امیجن کریں کہ کیا بندے کی حالت ہوتی ہے. تو پھر آئی تھنک دا نیکسٹ منتھ واز لائک مے بی 1200 کمایا. اینڈ دین پھر وہ والی فگر آف کیمرہ بتا سکتا ہوں ناٹ, بٹ اینڈ دین ایونچولی ود ان دیٹ سیم ایئر ہمارے پاس کچھ بھی نہیں ہے, میں زمین پہ سو رہا ہوں, رائٹ. می اینڈ مائی بردر آر کیا کہتے ہیں میٹرز. اب آپ نے بتانا ہے لیکن اس سے پلس تھا, یوں ہاں ایسے بتا دیں. ویل دیٹ ایگزیکٹ نہ بتائیں, لائک ود ان دیٹ اسمال ایئر میں نے گاڑی بھی خرید لی, اپنا گھر بھی خرید لیا, اینڈ میں $1 ملینئر بھی بن گیا الحمد للہ. بیکاز آج تو ہر بندہ گیم کھیلتا ہے نا اس پہ. تو دیٹ کمپنی آف مائن گاٹ $1 بلین یوزرس. تو جب میں نے اناؤنس کیا تھا نا تو ہمیں پتا تھا کہ 42,000 ہمارے یوزرس پاکستان میں ہیں. تو پھر اوزاد بھائی یہ آپ کی ہے, میں کب سے کھیل رہا ہوں, مجھے پتہ ہی نہیں تھا. تو مجھے میرے ماموں نے کہا تھا کہ دیکھو آپ دعویٰ کر رہے ہو کہ بھائی بزنس بڑھو فلاں, لیکن آپ ان کو بتا کچھ نہیں رہے. آپ کہہ رہے ہو میری مٹھی میں ڈائمنڈز ہیں, بٹ آپ ان کو دکھا نہیں رہے. تو کہتے تھوڑی سی مٹھی کھول کے دکھا دو. سو آئی ہیڈ ٹو ڈکلیئر کہ اچھا یہ میری ہے. اور پھر میں نے ایک دو اسٹوڈیوز اپنے بتائے. میں نے کہا کیونکہ اس کو نا ویریفائی کیا جاتا تھا الیکسا کے تھرو. جو ڈیولپرز ان کو پتہ Alexa.org کیا ہے. آپ Alexa پہ جاتے ہو, آپ کو پتہ ہے 700 بگیسٹ ویب سائٹ ان دا ورلڈ. اچھا جی واو, آزاد جھوٹ تو نہیں بول سکتا. پھر لوگوں نے ظاہر ہے جرنلسٹ نے لوگوں نے میسیجز بھی کی, یو نو از دس آزاد چائے والا جی کلیمز اس. تو گورا بھی میں اس سے ملا تھا, شون کہتا ہے کہ آئی ہیو ٹو ٹیل ہم دیٹ یو آر مائی باس. تو میں نے کہا ہاں وہ دوز آر پیپل جو پاکستانی ہیں وہی ہوں گے, وہی پوچھ رہے ہیں. تو پھر میں نے ابھی بھی ڈکلیئر کیا ہوا کہ یار یہ میرے اسٹوڈیوز ہیں, آپ ان پہ دیکھ سکتے ہو. 1 بلین پلس ڈاؤن لوڈز ہیں آن گوگل پلے. اب ہواوے کی مارکیٹ پلیس پہ کتنے ہیں وہ میں آپ کو بتا نہیں سکتا کیونکہ اٹس ناٹ پبلک ڈیٹا. ایپل پہ کتنے ہیں وہ میں آپ کو بتا نہیں سکتا, لیکن آپ ابھی بھی رائٹ ناؤ 2025 ہے, جا کے دیکھ سکتے ہو کہ یا سونار اگر آپ کے پاس ہے یا آپ کے پاس وہ ہے کیا نام ہے اس کا یار وہ جو ڈیٹ چھوڑے, گوگل کی
گوگل پلے پہ جا کے آپ دیکھ سکتے ہو کہ یار اس کے ڈاؤن لوڈس کتنے ہیں. تو یو لک ایٹ مائی اسٹوڈیوز جائیں اینڈ ان کی ویب سائٹ کے سب سے نیچے اباؤٹ اس کے اوپر ہر جگہ پہ میں نے لکھوا دیا فاؤنڈر یا کو فاؤنڈرز آ چائے والا, تاکہ کسی کو شک نہ رہے. ٹھیک ہے, تو اللہ کی دین ہے, میرا اس میں کوئی کمال نہیں ہے. جب دیتا اللہ چھت پھاڑ کے دیتا ہے. پھر ہم نے اپنے اسٹوڈیو شروع کر دیا, ہم نے بنانا شروع کر دیا, اینڈ دین وی انویسٹڈ ان لاٹ آف تھنگس. 10 years ago میں کیونکہ چیریٹی بہت دیتا تھا, میں نے چیریٹی دی تو مجھ پہ غلط الزام لگا کہ بھائی یہ فلاں کرتا ہے. لیکن حتیٰ کہ میں یو کے کی اسٹیبلش چیریٹیز کو اپنی اسٹیبلشڈ کمپنیز سے, جن کا پیسہ مائکروسافٹ سے آ رہا ہے, گوگل سے آ رہا ہے, یاہو سے آ رہا ہے, کوئی کلیئرڈ ہے, ٹھیک ہے, اکاؤنٹس ہیں, آڈیٹڈ ہیں, وہاں سے دے رہا ہوں. وہ کیس بعد میں اوبیسلی ختم ہو گیا, بٹ دا ڈیمیج واز ڈن. میری کمپنیاں بند ہو گئی, میرے اکاؤنٹس بند ہو گئے, اینڈ میرے پاس کیش نہیں ہوا کرتی تھی. آئی ہیڈ ٹو لائک بیگ پیپل, یار میں کم سے کم 60-65 جو ہے نا, جو اس وقت ڈیولپر میرے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے یو کے میں, ان کی تنخواہیں بکاؤں, بکاز ان کی سیلری کا ٹائم آ گیا تھا. اینڈ دین میں اس کرائسس سے کیسے نکلا, آئی میڈ شیور کہ اب میں نا 1 million کم از کم اپنی نقلیں ملینئرز بناؤں گا. کس کو روکیں گے؟ سو آئی کریٹ مور ملینئرز, اینڈ دیٹس واٹ آئی ایم ورکنگ, دس از پارٹ آف دیٹ. اور پھر اب آپ کے پاس فلسطین بھی آ گیا, اب آپ کے پاس اور برما, اور یہ سارے آپ کی آنکھوں سے گزر چکے ہیں, اینڈ یو انڈرسٹوڈ. اب عوام انٹرنیٹ بھی آ گئی ہے, اب آپ کو سمجھ لگ گئی ہے کہ وی نیڈ ٹو بی فائنینشلی اسٹرانگ. وہ قرآن میں لکھا ہوا ہے کہ ہمیشہ اپنے آپ کو ہتھیار سے لیس رکھو, اور اس دور کا جو سب سے ڈاڈا ہتھیار ہے وہ پیسہ ہے. بندے خریدے جا سکتے ہیں, ویپنز خریدی جا سکتی ہیں, لاز کین بی چینجڈ, بہت کچھ ہو سکتا ہے. اپنی پہلے تقدیر بدلو گے, اپنے کو آزاد کرو گے اف یو ہیو منی. اینڈ چیریٹی بھی کرنی ہے, تو چیریٹی بھی کرنی ہے. کون کرتا ہے؟ بزنس مین ہی کرتا ہے نا, جس کے پاس ہے. تو آئی تھوٹ اوکے, بس ملینئرز بناتے ہیں, بزنس مین بناتے ہیں, اینڈ دیز آر گوئنگ ٹو بی پرابلی مائی ٹکٹ, اگر اللہ قبول کرے, ٹو جنہ انشاءاللہ. تو اس میں ساری آپ کی ہسٹری میں چائے والا کا ذکر کہیں نہیں ہے. چائے کہاں سے؟ یہ نہ پوچھیے گا, میری نے, ہاں, the thing is کہ پاکستان ہیز دس انپروڈکٹیوٹی کی نا, ایک اس میں ایک عادت سی ہے, لائک فضول سوال پوچھنا, جس کا کوئی وہ کہ جس گراں جانا نہیں اس میں راہ نہ پوچھو. اچھا ٹھیک ہے, تو کیونکہ آزاد کے ساتھ چائے والا, اور لوگ کہتے ہیں ریئل نیم کیا ہے, پورا کیا ہے, کس طرح ساتھ لگا محمد آزاد چائے والا, بٹ یو نو پوری دی ہوئی ہے میں نے اسٹوری وائی چائے والا, بٹ چھوڑیں, اٹ از واٹ اٹ از, اٹس میری مرضی. ٹھیک ہے, میرا نام میری مرضی. اصل ہر جگہ کی اپنی آڈینس, اور وہ ہوتا ہے کئی دفعہ چیزوں کو دوبارہ دہرانے کا ایک اپنا نہیں, دے ڈو, بٹ دے آسک ٹو مینی فضول کوشچنز. اگر آپ دیکھیں ان اور جنرلی کلچر, ہمارے یہاں وہ سیلیبریٹیز بنے ہوئے ہیں دیٹ از لائک, اچھا یہ میرا گھر ہے, یہ میری بیوی ہے, یہ میرا فلانا ہے, انپروڈکٹیو, اینڈ آئی وانٹ ٹو موو اوے فرام دیٹ. مجھے بزنس کی کوئی چیز پوچھ لو, لائک آج کسی نے پوچھا تھا زاد بھائی میرے پاس 10 لاکھ روپے ہیں, میں بکریوں میں انویسٹ کروں. تو میں نے کہا دیکھو, بکری میں سب سے زیادہ جو پروفٹ ہوتا ہے نا, ریئلی اگر آپ دیکھو تو اس کے دودھ کا پھر اینڈ پروڈکٹ, کیونکہ اس کی جو خوراک ہے اتنی کاسٹ نہیں کرتی وہ جتنا دودھ دیتی ہے, اور اس کا اگر آپ چیز بنا دو. لیکن ہمارے ہاں نہ تو چیز بنائی جاتی ہے, نہ کنزیوم کی جاتی ہے, نہ اس کا بکری کا دودھ کنزیوم کیا جاتا ہے. ہمارے یہاں اس کی میٹ کنزیوم کی جاتی ہے. تو میں نے اس کو بولا کہ آپ کیا کرو, آپ ایک سیزنل انویسٹر بن جاؤ انٹو دیز بکریاں. آپ نے کیا کرنا ہے, 8 months بفور عید, 8 to 6 months, آپ نے بیسٹ ہے کہ شیلٹر آپ کو کرائے پہ مل جائے, آپ کو بنانا نہ پڑے. ٹھیک ہے, آپ ایکس اماؤنٹ آف بکریاں لو, اس کو 6 مہینے 8 مہینے پالو, اینڈ نیئر ٹو عید آپ بیچ دو. عید کے ٹائم آپ کو گوشت کا باؤ نہیں ملتا, آپ کو دگنا تگنا باؤ ملتا ہے, بریڈر باؤ ملتا ہے, سائز کے اوپر ملتا ہے, اینڈ دیٹس آل یو ڈو. آپ اس کو نا سائیکل چلاؤ, بغروٹ لے لیے, اینڈ دین ڈو دیٹ, اینڈ یہ ایڈوائس میں دے دوں گا, اینڈ دیٹ ایڈوائس از گوئنگ ٹو ریزونیٹ وتھ سو مینی پیپل. اینڈ ہاں یار ٹھیک ہے, اسی کی خوراک لی, اسی کا بیچا, اینڈ وہ میں آنسر کر دوں گا, بٹ آئی ول ناٹ آنسر کہ بھائی میرے بچے کون ہیں, فلانا کون ہے, یہ نام کیا ہے, یہ ایسٹ کیا تھا. آپ کو بتا دیا جسٹ بیکاز یو وانٹڈ اے بیک اسٹوری, تو آپ کو موٹا موٹا بتا دیا, اور آپ کو چند کمپنیاں بتا دیں گی تاکہ وہ جو شک ہے وہ ختم ہو جائے. آپ کیمپس ایجوکیشن کے خلاف کیوں ہیں؟ بیکاز اس میں کچھ رہا نہیں ہے. اٹس ناٹ ایجوکیشن, ڈونٹ انسلٹ ایجوکیشن بائی کالنگ اٹ ایجوکیشن, وہ رٹا ہے. اینڈ ایون لیٹس سے جو ایک چیز کا دور ہوتا ہے, ایک وقت ہوتا ہے, 30 40 50 ایئرز میں بھی پہلے ضرورت تھی, بیکاز دیٹ واز آور فارم آف گیٹنگ این ایجوکیشن, کتابیں.
اینڈ ایوری بڈی ہیڈ ٹو لرن دا ایگزیکٹ سیم تھنگ. ایک جنرل نالج ہوتا تھا یار, ایک سٹی کا نام, ایک ماؤنٹین رینج, ایک دریا کا نام, ایکسیٹرا. ان ٹوڈے میری جیب میں چیٹ جی پی ٹی ہے, پوری دنیا کے پروفیسرز ایک طرف, پوری دنیا کے پروفیسرز, ان کی اولادیں, ان کے باپ پچھلے چلے جو 100 سال جتنے بھی تھے ان کے پروفیسرز, ان کو ایک طرف کر دیں, آل دا یونیورسٹیز ایک طرف, آل دا کتابیں ایک طرف, اور چیٹ جی پی ٹی ایک طرف. چیٹ جی پی ٹی از مور وائزر دین دیم. اٹ کین میک اے ڈیسیژن, نالج گریب کر کے مجھے چند سیکنڈ میں دے سکتا ہے. اے آئی کی مثال یہ دیتا ہوں کہ سچ از اے آئی کہ چند دن پہلے میں نے ایک ویڈیو دیکھا, ایک پروڈیوسر ہے, وہ کیا کرتا ہے کہ ایک پرومپٹ لکھتا ہے ایک جی پی ٹی میں, اور جی پی ٹی اس کو نا ایک لڑکی بنا کے دیتا ہے, اور اس کا نام ہی ڈکلیئر کرتے ہیں, اس کا لڑکی کا یہ نام ہے. آپ کہتے ہیں یہ سنگر ہے اور اس نے ایک گانا لکھا ہے اپنی مے بی ایک لو اسٹوری کے بارے میں, واٹ ایور, لاسٹ لو. 4 سیکنڈ میں وہ گانا لکھنے ہوتا ہے, اور پھر اس کو پرومپٹ کرتا ہے کہ اس کو ایک میوزک ویڈیو بنا کے دو, اینڈ ود ان سیکنڈز وہ پورا ویڈیو ہو جاتا ہے. دا پروسیس جو ہسٹوریکلی, پہلے آپ سنگر ڈھونڈو, پھر اس کے ساتھ کانٹریکٹ کرو, پھر وہ ایک لیریسسٹ ڈھونڈو جو وہ لیرکس لکھے گا, پھر ہاں یار یہ لیرکس ہاں اچھی ہیں, بڑی ہیں, ایکسیٹرا. پھر ایک اسٹوڈیو ڈھونڈو, پھر اس میں گانا ریکارڈ کرو, اور پھر وہ سارا پھر اس کو کرو. دیٹ پروسیس واز ڈن ود ان لائک ہینڈ فل آف منٹس. دیٹ از دی اسٹیٹ آف اے آئی ٹوڈے. اور اس کے ساتھ آپ کا بچہ کمپیٹ کرے گا, آپ کا ایم اے اردو اور بی کام اور پتہ نہیں کیا کیا بکواس, یا اس کے ساتھ کمپیٹ کرے گا. سو آپ یہ بچے ضائع کر رہے ہیں, بچے کی جو پوٹینشیل ہے وہ ضائع کر رہے ہیں. اور اف یو تھنک ہمارے ہاں بیکاری بہت زیادہ ہیں, وین دس جنریشن کمز ٹو دا مارکیٹ اور ان کو کسی یہ دے گون بی انمپلائبل, تو پھر دیکھیے گا کیا ہوگا. اف یو تھنک کرائم از بگ ناؤ, تو پیچھے اوپر سے ان کو اسپیسز میں جو بری عادتیں پڑ رہی ہیں, رائٹ, ان کو ڈسٹریکٹ کیا جا رہا ہے ود your LGBTs and your atheisms and your girlfriend boyfriend والا کلچر ایکسیٹرا, کیونکہ وہاں پہ کچھ سیکھ تو رہے نہیں ہے, ان کا دماغ جو چل تو نہیں رہا ان سم تھنگ پروڈکٹیو. سو ان کو ڈسٹریکٹ کیا جا رہا ہے ٹو آل دیز گروپس وچ آر ناٹ گڈ فار دیم ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے. آپ ایک تو کہتے ہیں کماؤ, ملینئر بنو اور شادی کرو. ہاں, شادی کو کرو بیکاز ضرورت ہے نا, لائک کماؤ اور شادی جلدی. ہاں جلدی, اپنے آپ کو بچاؤ. مرنا فرض ہے صاحب پہ, فرض کیا ہے, لازمی انہوں نے مرنا ہے, مرنا ہے نا, اور کچھ نہیں, مرنا تو ہے نا, اللہ کو جان تو دینی ہے نا. تو میں کہتا ہوں شاید بچ جائیں, زنا سے بچ جائیں, ٹھیک ہے, لوگوں کی عزتیں بچ جائیں, اینڈ اف ناٹ وہ پھر ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے میں نے اپنا حساب دینا ہے, ٹھیک ہے, میری قبر میں یہ نہیں ہوں گے نہ میں ان کی قبر میں ہوں گا. اینڈ آئی ایم ٹرائنگ ٹو ڈو مائی بیسٹ کہ میں اللہ کے آگے وہ کہہ سکوں اللہ آئی ڈیڈ مائی بیسٹ, ٹھیک ہے. جو مجھے برا دکھا میں نے اس کو برا بولا, جو مجھ سے ہوتا تھا میں نے کیا, جو تو نے دولت دی میں نے ان پہ اسپینڈ کی, ٹھیک ہے. آئی ڈڈنٹ ہولڈ اٹ اینڈ آئی ڈڈنٹ لائک بلڈ محلز اینڈ واٹ ایور. آپ کو بولا دا تھنگز آئی ہیو بلٹ دے آر انویسٹمنٹ پراپرٹیز. تو ان کو بھی سیم ایڈوائس دے رہا ہوں, اٹس ورک فار می, آئی ایم گیونگ اٹ ٹو دیم ایز ویل. دی اونلی تھنگ دیٹس گونا گیو یو اینی سکون از اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑ کے رکھو. گھسی پیٹی لگ رہی ہے بٹ اٹس دا تھنگ دیٹ ورکس. اوکے, دی اونلی تھنگ دیٹس گونا سیو یو از اللہ. پاکستان میں ظاہر ہے چیریٹی اور یہ ہمارے دین میں فرض بھی ہے, ہمیں کرنا ہی چاہیے. مذہب کی طرف, ریلیجن کی طرف کیسے رجحان ہوا؟ بچپن سے تھا, فیملی کے تھا؟ اللہ آنیسٹلی آپ کو میں نہیں بتا سکتا میں کہاں سے آیا ہوں, آپ کو نہیں بتا سکتا. اچھا, آپ بچپن سے یہ مذہب کا نہیں تھا, آپ بھی ڈسٹریکٹ ہو گئے تھے کسی بات؟ اراؤنڈ 18-19 ایک ای میل آتا, اس وقت نا یاہو کے اگر کسی کو یاد ہے چین میل ہوتا تھا, فارورڈنگ چین میل ہوتا تھا, REREFWD پتا ہوتا تھا, بس ہوتا تھا, اینڈ لوگ فارورڈ کرتے تھے رینڈم لوگوں کو. تو مجھے ایک آرٹیکل آیا رینڈم سا, مجھے ایک بڑے مزے کی کہانی ہے کہ میں سناؤں آپ کو. اوکے, مجھے ایک آرٹیکل آتا ہے, میں اس کو پڑھتا ہوں, اینڈ اٹس اباؤٹ اسلام. میں کہتا ہوں یہ کیا اسلام ہے, دماغ پھٹ گیا. بٹ نہ اس وقت سرچ انجن ریلی ہوتے تھے جہاں کوئی آپ کسی چیز کو ڈھونڈ سکتے ہو, نہ تصویریں ہوتی تھی, نہ ویڈیوز ہوا کرتے تھے. اٹ واز جسٹ دیز ٹیکسٹ بیسڈ جو آئے, گزر گیا. اب نہ تو میں نے اس کو انوائٹ کیا تھا, نہ میں نے مانگا تھا, وہ اپنی مرضی سے آیا. بٹ میرا دماغ جو ہے نا وہ ہل چکا. فیو ڈیز لیٹر ایک اور آتا ہے, میں اس کو پڑھتا ہوں, اینڈ دین اٹ بیکمز, جو اس میں لکھا ہوا تھا نا, اٹ بیکمز انڈینائبل کہ اللہ کیا ہے. اینڈ مجھے اب وہ میرا دماغ پھٹ رہا کہ آئی نیڈ ٹو کنفرم ٹو اللہز رولز آر نماز ایکسیٹرا. مجھے نماز تک پڑھنی نہیں آتی تھی ایٹ دیٹ ٹائم. اینڈ میری فیملی واز فار اوے فرام اسلام. تو آئی آلویز سے کہ میں نے اراؤنڈ دیٹ ٹائم اسلام قبول کیا. لوگ کہتے ہیں یار آپ
تو پاکستانی تھے, آپ تو مسلمان تھے بھائی. وہ فطر یعنی انہیرٹ ورثے میں جو اسلام ملا وہ اپنی چیز ہے. جو میں نے قبول کیا دیٹ واز دا ڈے میں نے داڑھی رکھنا شروع کی. دیٹ واز دا ڈے میری فیملی نے بولا اب تو ٹیررسٹ بنے گا. دیٹ واز دا ڈے کہ ہماری انکم حلال نہیں تھی. the day I stopped eating at home and I distanced myself and I tried to get them out of it and they like ہمیں اور کچھ آتا نہیں ہے and what not. تو but یہ اسٹوری ہوئی. اب this was approximately 6 months before I left college. میں کالج لیو کرتا ہوں, میں جمعے کی نماز پہ جاتا ہوں اینڈ جمعے کی نماز سے جب میں باہر نکلتا ہوں تو بیک اسٹریٹ پہ جب نکلتا ہوں تو سامنے سے ایک گھوڑا آ رہا ہے, بڑی سی داڑھی رکھی ہوئی ہے اور ایسے بازو کر کے نا میری طرف آ رہا ہے. اینڈ آئی ایم لائک نہیں میری طرف تو نہیں آ رہا, آئی ڈونٹ نو ہو دا ہیل دس از. میں پیچھے دیکھتا ہوں تو دیوار ہے, کوئی بھی نہیں ہے. ہی از ڈیفینیٹلی کمنگ مائی وے. مجھے بالکل قریب آتا ہے تو میں کہتا ہوں ڈیو, میرا آئی ٹی کا پروفیسر کالج میں what happened. تو کہتا ہے کہ بھائی میں بیٹھا ہوا تھا, ایک ای میل آیا, میں نے وہ پڑھا, پھر وہی میری والی بات, اینڈ وہ تجسس پیدا ہوا. اینڈ دین ایک اور دن 2 دن ایک اور آیا تھا نا, couldn't deny it, بس ہیلو تارے سامنے ہوں. تو دا سیم تھنگ ہیپنڈ جو میرے ساتھ ہوئی, اللہ نے اس کو بھی ہدایت دی. اینڈ پھر there was a little struggle ظاہر ہے فیملی کو کسی طرح آمادہ کرنا, اینڈ پھر گیٹنگ میریڈ, اور ان کو کہنا کہ بھائی آپ کو نہیں پتہ کہ کتنا فتنہ ہے. ٹرائی ٹو ٹیل دیم کہ فتنہ, ان کو تو نہیں زبان ہی بتا سکتا کہ بھائی لڑکیاں اپنے آپ کو ہم پہ پھینک رہی ہیں اینڈ کتنا کچھ ہو رہا ہے آؤٹ سائڈ. تو آل آئی سیڈ آئی وانٹ ٹو پروٹیکٹ مائی سیلف, پلیز میری شادی کر دیں. پیچھے لگا ہوں تو وہی بھائی تو کمائے گا, تو فلاں ہوگا کچھ بنائے گا. تو میں نے کہا یار رک, اس کو بھی کھلا لیں گے جو خود کھا رہے ہیں, کچھ کر دیں. دے ڈیڈنٹ ایونچولی, وہ الحمدللہ خود ہی اللہ نے دے دیا چھت پار کے. اینڈ امیڈیٹلی آئی موو ٹو دبئی. اینڈ جب دبئی گیا تو وہاں میرا ایک گھوڑا دوست تھا, اس نے ایک رشتہ ریکمینڈ کیا, تو میں ان کے ہاں گیا, ان کے اپنی وائف کے فادر سے ملا. اینڈ اب میں نے اپنی وائف دیکھی نہیں تھی بیفور آئی گاٹ میریڈ ٹو. تو آئی جسٹ وینٹ ود دا فیکٹ کہ بھائی کم سے کم یہ لوگ ڈانپے ہوئے ہیں. میرے لیے اس وقت حجاب بہت بڑی چیز تھی, بہت بڑی چیز تھی. جب when you have a single not a single woman in your family جو کہ دوپٹہ بھی لیکن وہ اس طرح کرتی ہے, تو شادی کی کوئی ساتھ بھی گیا نہیں تھا. ناؤ آئی آلویز سے کہ میں تو سب کے ساتھ جاؤں گا, بیکاز there were many questions جو میں نے پوچھنے تھے but I never asked. I even wrote a book کہ یہ these are like 101 questions you should ask before getting married. نہیں وہ پھر مک جاتی ہے شروع میں. گیٹ آل اب ایک پائلٹ ہوتا ہے نا, بفور ہی گوز آن اے پلین وہ 1000 چیز دیکھتا ہے. فیول کی کوالٹی دیکھتا ہے, کریکس تو نہیں ہے, فیوزلاج, لائٹس, ایمرجنسی, سب کچھ ٹھیک ہے. پروپیلر کو دیکھتا ہے, ٹائرس کا پریشر دیکھتا ہے, 100 چیزیں دیکھتا ہے فلائٹ اڑنے سے پہلے, تاکہ تو فیملی میں بھی ہمارے یہاں ایک رجحان ہونا چاہیے کہ دیر شوڈ بی این ایلڈر دیٹ سٹس ود یو, اور آپ دونوں میں آپس میں نا سارے سوال پوچھو, دا پریکٹیکل اسٹف. یہ نہیں ہے آپ کا فیوریٹ کلر کیا ہے, آپ کیا کھاتی ہو, وٹ یو نو, نا پرفیوم کیا ہے, تھنگس لائک ہو از گوئنگ ٹو ورک, گھر کے ڈائنامکس کیا ہوں گے, ریلیجن کیا ہوگا, پیر فقیر کو تو نہیں آپ مانتی, کیا کہتے ہیں اپنا, ڈو یو ہیو اینی النیسز دیٹ آئی شوڈ نو آف, ٹھیک ہے. سم ٹائمز اٹس ہوتے ہیں مسئلے, ویئر آر وی گوئنگ ٹو لیو, اینڈ فیملی ڈائنامکس کیا ہوں گے, اینڈ سو فورتھ اینڈ سو فورتھ. دیز آر 100. اینڈ آپ کے پولیٹیکل ویوز کیا ہیں, اس سے بھی پتہ چل جاتا ہے کہ بندے کی مینٹالٹی کیا ہے, اینڈ منی کے بارے میں کیا خیال ہے, اینڈ ریلیجن میں کتنی آپ کی انٹرسٹ ہے, بیکاز یو مائٹ بی ناٹ ریلیجیس یا یو مائٹ بی ریلیجیس اینڈ ادر بندہ کہیں نہیں کبھی کبھی پڑھ لیتے ہیں فلانا ٹنگا. اینڈ شادی کیسے ہوگی, یو مائٹ بی somebody like me جو کہتا ہے کہ شادی پہ کم پیسے خرچ ہو, ٹھیک ہے, اینڈ کیپ اٹ سمپل, ایک آسان سا افیئر بناؤ. جبکہ دوسرا بندہ سوچو نہیں ادھر تو ٹانگا آئے گا, اینڈ گاڑیاں آئیں گے, ہیلی کاپٹر آئے گا, اور پھول ہوں گے, اور 10 دن ڈھول بجیں گے, اور فلاں رسم ہوگی, فلاں ہوگی, ایکسیٹرا. دین یور آئیڈیالوجیز ڈونٹ میچ. ایوری تھنگ دیٹ ویکنز اے میرج بعد میں, وہ میں نے کتاب میں سوال لکھ دی, یو آسک کیجیے تو ویری سمپل ہے. اینڈ دیٹس ہاؤ میری شادی ہوئی, اینڈ آئی واز ایبل ٹو سیو مائی سیلف فرام فتنہ. اینڈ کیونکہ میں اس میں سے گزر چکا ہوں, آئی انکریج ایوری باڈی. اوور آل آپ کے ارد گرد لوگ اور فیملی میں بھی اب الحمدللہ شکر اللہ کا. اٹ از اللہ ہو گیوز ہدایت. آنیسٹلی کوئی ایسا بندہ نہیں ہے جو بھٹکا ہوا ہے, شکر اللہ کا, ٹھیک ہے. کیونکہ ادروائز بہت لوگوں کی نا میں نے لائف دیکھی, روتے ہوئے دیکھا ہے. اسی فرینڈ کو نا میں نے روتا ہوئے دیکھا جب اس کے والد صاحب فوت ہوئے تھے,
کہ کاش وہ مسلمان ہو جاتا, کاش وہ مسلمان ہو جاتا. ٹھیک ہے, دس ویری سیم فرینڈ آف مائنڈ. تو اللہ ان کو اپنے طرف سے آزماتا ہے. آئی ایم گلیڈ کہ مائی پیرنٹس ڈراپڈ فیو آف دا بیڈ تھنگز. اچھا, یہ جو ہمیں دین میں بھی سبق ملتا ہے, قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ جس طرح فرماتے ہیں الا بذکر اللہ تطمئن القلوب, بے شک اللہ کے ذکر سے ہی دلوں کو سکون ملتا ہے. یس, ہیو یو ایکسپیرینسڈ دیٹ؟ 100% جو بدلے ہیں ان کو سکون مل گیا, یا جو نہیں ہیں وہ بے سکونی میں ہے؟ سارا معاشرہ جو دین سے دور ہے, وہ کسی بھی دین کا no amount of fame, no amount of money, no amount of عہدہ, no amount of status, anything can give you the سکون when you know کہ میں آیا کہاں سے ہوں اور میں نے جانا کہاں پہ ہے. the assurity of knowing کہ where I'm going to end up. میں کہہ رہا ہوں ڈیتھ کو embrace کرو, یقین ہے کہ ڈیتھ ہوگی, so let's prepare for it, right? nothing can substitute for it. وہ جو سکون آپ کو دیتا ہے. I'm a realist نا, آپ ریئلسٹ ہو جاتے ہو. 4 months ago I had a younger cousin, 33 سال کا, at a supermarket, heart attack ہوا, گرا, passed away, 2 بچے. 10 years ago one of the changing things in my head, and توڑ کے رکھ گیا ہمیں, توڑ کے رکھ گیا. اسی کا بڑا بھائی 29 years old, ٹرین اسٹیشن سے ٹکٹ لے کے آ رہا تھا, اینڈ ہی ہیڈ ہز بائک اینڈ تلہان سی تھی, جسٹ فیل اینڈ ہارٹ اٹیک ہوا, فوت ہو گیا. اس کے بھی 2 بچے تھے, میرے تایا ابو کے 2 بیٹے تھے. اینڈ آئی ایم ناؤ لائک پچھلے آئی تھنک 6-8 مہینوں میں 7 بندے ہماری فیملی میں فوت ہوئے ہیں. ہارٹ اٹیکس بائی دا وے, دس از اے ریئلی بیڈ تھنگ. وہ چلو وہ لیدر ٹاپک بنتا ہے, بٹ میں تو آئی ایم سو مچ ریڈی, یعنی موت کے لیے. آئی ایم سو پریپیئرڈ, اٹ کین کم اینی ٹائم, اٹ کین کم اینی ٹائم. ٹھیک ہے, آبویسلی میں مانتا ہوں کہ اللہ مجھے یہ جو مشن ہے نا یہ پوری کرن دے. ٹھیک ہے, لیٹ می سی دا فروٹس آف مائی لیبر, ناٹ کہ مجھے کوئی ہوگا, جسٹ آئی بی ہیپی کہ آئی ایم, میں نا کسی کے کام آئے ہوں, اللہ کو خوش کیا, جسٹ ایکسیپٹ دی ایفرٹ. لیکن تھوڑا اچھا ہوگا اف آئی کین سی دا اینڈ ریزلٹ. نہیں ہوگا تو ایٹ لیسٹ میں نے جو بیج ہے نا وہ بو دیا. رائٹ, یو ٹاکڈ اباؤٹ ملینئرز, یو ٹاکڈ اباؤٹ ہاؤ لوگوں کی کتنی زندگی چینج ہوئی ہے. الحمد للہ, لائک بے انتہا گواہیاں ملتی ہیں آف پیپل دیٹ ان کے گھروں سوچ چینج ہوئی ہے. ہر بندہ کہتے ہیں یار میرے سگے نے, فلانے نے, ٹینگے نے, ایٹلیسٹ وہ مینٹالٹی چینج کی ہے. وہ جو ایک زمانے میں کہتے تھے نا زاد چائے والا پاگل ہو گیا, ایجوکیشن کے خلاف ہو گیا, آج وہی لوگ آج کہہ رہے ہیں نہیں ہی واز رائٹ, یہ رٹا, یہ کیا حاصل کر لیا. جنہوں نے اب مجھے 8-9-10 سال ہو ہی گئے ہیں نا, تو آپ نے 2-4 سائیکل دیکھ لیے نا گزرتے ہوئے. جنہوں نے 10 سال پہلے گریجویشن کی تھی, جو ابھی کر رہے ہیں, واٹ ہیو دے, نتھنگ. آخر کار آپ کو پریکٹیکل دنیا میں اترنا پڑے گا. اینڈ آف کورس اٹ اسٹارٹس ایٹ اسکول. دا اسکولز ہیو ٹو بی ٹیچنگ اس لائف کے بارے میں. دا سلیبس ہیز ٹو بی لائف بیسڈ, نہیں ہے رٹا بیسڈ ہے. لیکن آئی ایم ناٹ دا منسٹر آف ایجوکیشن, بٹ میں یہ بھی نہیں, ہمت بھی نہیں ہارا. سو واٹ آئی کوڈ ہیو ڈن, اور جو میں نے کیا بھی, آئی روٹ اے سلیبس کی, اور اس میں نے وہ ساری چیزیں ڈالی ہیں جو کہ میں سمجھتا ہوں کہ ایک بچے کو پتہ ہونی چاہیے بیفور ہی ریچز این ایج, جب وہ دنیا کو ٹیکل کرتا ہے. اینڈ ایوری تھنگ دیٹ ہم روز کرتے ہیں, رائٹ, سڑک کراس کرتے ہیں, کھانا کیسے کھاتے ہیں, کھانا کیسے اگاتے ہیں, کھانا کیسے پکاتے ہیں, خرید و فروخت کیسے کی جاتی ہے, نیگوشیشن کیسے کی جاتی ہے, فلاں دوائی کا کیا فارمولا ہے, وہ اس کی ضرورت کیا ہے, پیراسیٹامول کیا ہے, کیا کہتے ہیں اپنا آئبوپروفن کیا ہے, یہ جو ہوتی ہے وہ جو پتلا کرتی ہے بلڈ کو, ایسپرین کیا ہے, اینڈ دس 10 ادر کامن تھنگس, واٹ آر دے, کب استعمال ہوتی ہیں, سو فورتھ اینڈ سو فورتھ, وہ کیوں کام کرتی ہیں, جس جو جنیرک اسٹف. فرسٹ ایڈ کیا ہوتا ہے, ڈیفیبریلیٹر کیسے استعمال کیا جاتا ہے, ماؤتھ ٹو ماؤتھ کیسے دیا جاتا ہے, فائر ایکسٹنگوشر کیسے استعمال کیا جاتا ہے. دا تھنگز دیٹ یو آر ایکچولی گوئنگ ٹو, کبھی زندگی میں آپ کے کام آئے گا. اسکول میں ہم تھیوری ٹیسٹ کیوں نہیں دیتے سڑکوں کا بچوں کو, فزیکل کار نہیں دے سکتے تو تھیوری وہ کم از کم کیوں نہیں سکھا دیتے, رولس کیوں نہیں سکھا دیتے, میک دیٹ کمپلسری. کیونکہ ہر بندے کو بعد میں گاڑی چلانی ہے, ہر بندے کو یار ہاؤ ٹو اپلائی فار اے جاب, ہاؤ ٹو پے ٹیکسز, ہاؤ ٹو بیلنس این اکاؤنٹ, ہاؤ تو اوپن اے بینک اکاؤنٹ, ہاں, ہاؤ ٹو پینٹ اے وال, ہاؤ ٹو فکس اے ساکٹ. ٹھیک ہے, یہ چیزیں ہم کیوں نہیں سکھاتے, ووڈ ورکنگ کیسے کی جاتی ہے. لیکن ایوری ون آف دوز تھنگس از ہماری ضرورت ہے. ایک سوئنگ مشین کیسے استعمال کرتے ہیں, مرد ہو عورت ہو, وی نیڈ ٹو نو کہ ہمارے گھر میں پردہ یار تھوڑا زمین کو چھوڑا ہے, تھوڑا اوپر کر دو, یہ میری فلاں پھٹ گئی ہے, ہاؤ ٹو فکس اٹ. یا کوکنگ, ہاں کوکنگ, میں نے کہا نا ہاؤ ٹو پکانا, کھانا جو ہے پکانا بھی ہے نا, تو کھانا روز ہے تو پکانا کیوں نہیں سکھا رہے ہمیں.
تو مہمان کے آگے ڈشز کیسے سرو کرتے ہیں؟ یس ہاؤ ڈو وی یعنی ہاؤ ڈو میں کہتا ہوں یہ ڈیجیٹل اسکلز میں دیکھو ہر بندے کو ویڈیو ایڈیٹنگ آنی چاہیے, ہر بندے کو گرافک ڈیزائن آنی چاہیے, یہ ورڈ پریس کی سارا جو بھی ہے, جی پی ٹیز اب آ گئے ہیں بہت سارے, جو کیسے استعمال کرنے ہیں, تو یہ ایکچولی کرنے پڑیں گے نا. لیکن آپ ہمیں سکھا رہے ہو فلاں دریا کا نام, جو کہ مجھے ابھی چاہیے تو آئی کین آسک چیٹ جی پی ٹی فلاں تارے کا نام کیا ہے, یو نو فلاں بڈھا بابا جو مر گیا ہے, دیٹ واز اے پولیٹیشین فرام دس دوران ٹو دیٹ دوران, جس نے اس ملک کو پہلے تباہ کیا تھا, آج مجھے بتا دو اس کا نام کیا ہے. ہو کیئرز وین آئی نیڈ دیٹ انفارمیشن. جب میں دکان پہ جاؤں گا اور بھائی جان یار یہ صابن کی چاکی دیجیے گا, یار مجھے وہ فلاں فارمولا بتا دو کہ فلاں بندہ کون کس سٹی میں پیدا ہوا تھا, تو میں ایک سیکنڈ آسک میں چیٹ جی پی ٹی. اب تو وائس آپریٹر بھی ہو گیا, اب تو ایسی جنریشن آگے بچوں کو ٹائپنگ نہیں آتا, وہ آواز سے کر لیتے ہیں. یس اسکول ہیز اے جہاں پہ ان کو لٹریسی سکھانی ہے, ہاؤ ٹو یوز دیز اکوپمنٹ. ہاں لٹریسی کا یو این کا جو تقاضا ہے نا, ڈیفینیشن ہے ایک لائن لکھنا جو کہ انڈرسٹینڈیبل ہے ان اینی لینگویج از لٹریسی. پڑھ سکیں لکھ سکیں, لڑکے ہوں لڑکوں کو کمانا ہے تو ان کو کمانوں کا سکھاؤ, یہ ان کو شادی کرنی ہے تو ٹیل دیم ہاؤ ٹو بیکم اے ہسبینڈ, اور تم کو بتاؤ ہاؤ ٹو, شادی تو ہونی ہے نا 100%, رائٹ, بچے تو پیدا کرنے ہیں نا, تو ہاؤ ٹو ریز کڈز, ہاؤ ٹو ٹیک کیئر آف یور ہسبینڈ, مرد مرمت, the things you get it, ٹھیک ہے. تو who's going to do that؟ وہ جو آپ نے سلیبس بتایا میرا نہیں, جس ماں باپ ٹیک دا ریسپانسبلٹی. چیٹ جی پی ٹی سے پوچھو ان اللہ خیر صلی اللہ. کنٹروورسیز بھی آپ کے ارد رہیں, کئی پروجیکٹس آپ نے شروع کیے اور یقیناً آپ کی نیت اچھی ہوگی, لیکن وہ لوگوں کا رسپانس اس طرح نہیں آیا. کسی نے کہا یہ پیسے بنانے کے لیے کر رہا ہے, خراب کر رہا ہے, یا ایجوکیشن کا آپ نے پروجیکٹ شروع کرنے کی کوشش کی یا کورسز کرنے کی کوشش کی, تو وہاں سے کیا سیکھا, کہاں کہاں ناکامی ہوئی, دل ٹوٹا, جس طرح آپ نے ملینئر کی طرف تب آئے کہ جب وہ چیریٹی پر ہی پیچھے سب پڑ گئے. ہاں سو وی ٹاکنگ اباؤٹ انسٹیٹیوٹس کا یا ایسے پروجیکٹس کا جہاں آپ ڈس اپوائنٹڈ ہوئے کہ یار میں نے کرنے کی کوشش کی اور رسپانس ٹھیک نہیں ہوا, لوگوں نے اس کو غلط سمجھا اور میں نہیں پھر کر رہا. انسٹیٹیوٹس واز اے بگ ہیڈ ایک, ٹھیک ہے. obviously پہلے میں نے فری کیے, ملٹیپل فری کیے, آزاد کشمیر میں تھے all. پھر دین آئی تھوٹ اوکے اس کو اگر پیڈ کرتے, کیونکہ جب پیڈ کیا نا تو آل دا سڈن لوگ آنا شروع ہو گئے ان لارج کوانٹٹی. عجیب سی ایک سائیکی ہے, فری میں دیں گے دل تھنک حقیر ہے, ٹیچر وہی ہیں, کلاسز وہی ہیں, بلڈنگز وہی ہیں, فرنیچر وہی ہے, بٹ آل دا سڈن جب اس کو پیڈ کیا تو لوگ آنے لگ پڑے. دیٹ واز اے گڈ ایکسپیرینس ان دا بگننگ. بعد میں جب ہم نے اس کو ایکسپینڈ کیا انٹو مچ ڈیٹیلڈ, یعنی ڈگریز کے نیم و بدل, تھنگز دیٹ کین ایکچولی گیٹ یو جابس لائک بیکمنگ اے پروگرامر, گیم ڈیولپرز, ایپ ڈیولپرز ایکسیٹرا. تو یس دیٹ واز دس تھوڑا سا ذرا ڈنگر ہر جگہ آپ کو ملتے ہیں, چھوٹی سوچ والے بندے, اینڈ دے ور لائک اوکے بھائی یہ پیسے کما رہا ہے, ناٹ نوئنگ کہ میں کتنے لوگوں کو آج بھی سبسڈائز کر رہا ہوں. خیر وی رن دیٹ بٹ اٹ واز ٹو ڈریننگ. چل سکتا تھا, ڈریننگ بہت زیادہ تھا. اینڈ دین واٹ وی ڈیڈ واز وی واز لائک اچھا یار ان کو آن لائن اگر کریں تو کیا ہوگا. دا سیکنڈ وہاں پہ ہماری کیپیسٹی کیا تھی, اٹ واز اراؤنڈ 11,000 پیپل اے ایئر فزیکلی بیٹھ کے, جہاں پہ آپ کو 600 پی سی خریدنی ہے, 600 کرسیاں خریدنی ہیں, اتنا کرایہ دینا ہے, بلا 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 بلا, 80 سمتھنگ ٹیچرز کا خیال رکھنا ہے. بٹ وی ور ڈوئنگ اراؤنڈ 6,000-7,000 پیپل, داخلے ہم لے رہے تھے اور کور کر رہے تھے. دین بچے نے آنا جانا بھی ہے. ہاں the second we did it online, the first year we got 4,000 people. میں کہو آن لائن از امیزنگ اور فری ہے, رائٹ. تو ہم نے ابھی اسٹارٹ چیک کیے تھے اگین a few days ago, 187,000 was the running for the past 12 months. اور اس میں ہمارا خرچہ بالکل تھوڑا آتا ہے. یہاں پہ ایوری ٹائم وی اوپن اے نیو برانچ 8-9 لاکھ کروڑ لگ جاتا تھا. وہاں پہ ہمارا ٹوٹل بجٹ 3 کروڑ تھا, جس کا میں کہہ سکتا ہوں آن ریکارڈ 50 لاکھ بھی ہم نے نہیں خرچا. آن لائن از دا بیسٹ وے, جس کو سیکھنا ہے سیکھ لے گا. فری ٹھیک ہے. تو دیٹس ڈفرینٹ کورسز ہیں یہ جو بھی ہمارا صرف کام ہے کہ وی ول ناٹ لیٹ اینی تھنگ گیٹ مور دین 2 years old. ٹھیک ہے. اب پائتھن انہوں نے سال کے اندر اپڈیٹ کر دی. انہوں نے ڈیجیٹل مارکیٹنگ بھی دس جینٹلمین رنز اٹ. تو ہاں چائے کون بھی رن کرتے ہیں اور وہ پروجیکٹ مفت بھی یہ رن کرتے ہیں. تو کیا کہتے ہیں اس کو بھی انہوں نے لائک ود ان اے ایئر اپڈیٹ کر دی, کیونکہ جب فیس بک کا وہ جو ڈیش بورڈ چینج ہوتا ہے تو ہمیں وہ بھی اپڈیٹ کرنی پڑتی ہے. تو زندہ باد, دیٹ واز اے گڈ تھنگ. جو ڈگری میں نے جو شروع کی اس میں یہ ثابت کر دیا الحمدللہ
کہ 6 مہینے میں میں آپ کو 6 مہینے اینڈ 6 مہینے یو کے میں آپ کو لگانے میں لائک آلموسٹ ان 12 منتھس میں آپ کو ایک یو کے کی ریکگنائز ڈگری دے سکتا ہوں. ہمارے پاس پارٹنر یونیورسٹیز بھی آ گئیں اینڈ بغیر ایف اے کے. دیٹ واز دا تھنگ. میں کہتا ہوں میٹرک سے سیدھا ڈگری, اور ڈگری بھی زیادہ سے زیادہ 2 سال کی ہو اور آپ کو کچھ بنائے اور پڑھے مارے. ہمیں وائی دا ہیل ڈو وی نیڈ 2 ایئرز ایف اے کے کیوں چاہیے ہمیں؟ کیوں بچوں کو ضائع کر رہے ہو؟ رائٹ ناؤ ہر بندہ جان گیا کہ یہ رٹا ہے, بچے اسٹیمولیٹ نہیں ہو رہے, دے گیٹ مور اسٹیمولیٹڈ فرام ویڈیلز دین دیٹ رٹا. تو آپ دیکھ بھی سکتے ہو ابھی بھی اگر یونیورسٹیز کالجز میں دیکھو لڑکیاں زیادہ ہیں لڑکے کم ہیں, کیونکہ لڑکوں کو یہ سیکھے اور دے ہیو دی کیپیبلٹی آف لیونگ دی ایجوکیشن سسٹم. لڑکیاں انفارچونیٹلی دے آر مور کنفارمسٹ ٹو سسٹمس. ٹھیک ہے, تو ذرا گہرائی میں چلا جائے گا میں اگر دجالی سسٹم کی یہاں پہ بینک دوں گے, یو نو واٹ دیٹ ہیز ٹو ڈو وتھ, بٹ دے آر مور پرون ٹو فالنگ ان ٹو سسٹم. تو اب بھی وہ سمجھتے ہیں کہ بھائی میں کوئی قابل بن رہی ہوں اینڈ آئی مسٹ کمپلیٹ دس تھنگ. ایوری یونیورسٹی اکراس دا بورڈ آپ دیکھو آپ کو لڑکیاں زیادہ دکھیں گی داخلے لے رہی. بٹ اگر میری وہ بہنیں بیٹیاں سمجھ جائیں کہ دیٹس ناٹ گونا میک یو ویلیبل. ہاں تھوڑا سا یہ ہے وہ لڑکی کتنا پڑھی ہے, وہ رشتے کے لیے بھی ماں باپ بھی سوچتے ہیں, بٹ آئی تھنک ان فیو ایئرز ڈاؤن دا لائن آزما لیا ہم نے, شکر ہے ہم نے آزما لیا, ہم نے دیکھ لیا, وی سین دا ریزلٹ آف اٹ اینڈ یو نو اٹس ناٹ میکنگ دا بیسٹ. پاکستان کی ایسی یونیورسٹیز ہیں بڑی بڑی سرکاری گورنمنٹ یونیورسٹیز جہاں داخلے پورے نہیں ہو رہے اور وہ کہہ رہے ہیں آ جاؤ آ جاؤ آ جاؤ ہم اور زیادہ کرتے ہیں, ہمیں پتہ آدھے بھی نہیں ہو رہے. ہمیں یہ اس پہ اسٹڈی کریں گے نا کہ وجہ کیا ہے. ٹھیک ہے, ابھی بحث ہو رہی ہے کہ کیا لوگوں کے پاس پیسے نہیں ہیں, کیا وقت نہیں ہے, کیا وجہ, ڈفرینٹ ریزنز ہیں. اور ان میں ایک ریزن یہ بھی ہے وہ بچے ریئلائز کرتے ہیں کہ اچھا یہ ایم اے فلاں کر کے میں کیا کروں گا. ہاں اس کے بعد یہ خاص لینگویج کا ایک ایم اے ہے, وہ لینگویج کیا کرے گی, مجھے تو ٹرانسلیشن ایسے مل جائے گی, تو میں اس کے بعد کروں گا کیا. تو وہ پریکٹیکل لائف میں جلدی شاید جانا چاہ رہے ہیں اور یا اس طرح کی ایجوکیشن کی طرف آ رہے ہیں جو اسکل بیسڈ ہو. ڈگریز شوڈ بی اسکول ختم ہوا سیدھا ڈگری, اور ڈگری از لائک اے کورس 3 مہینے کی ہو, 4 مہینے کی ہو, 6 مہینے کی ہو, اینڈ ہیز سم پریکٹیکل ورک ایکسپیرینس جو بندہ انڈسٹری کے ساتھ لیز ہو اور وہ کر کے دے, اینڈ دین سال میں 1.5 سال میں بچہ فارغ ہو جائے, وہ HRM بن گیا, وہ کوئی مینیجر بن گیا, وہ کچھ اور بن گیا, سم تھنگ دیٹ از ایکچولی ریکوائرڈ, اس کا ٹائم ضائع نہیں ہوا, اور پھر مارکیٹ میں جاتا ہے ایز اے جونیئر 20,000 سے بھی شروع کرے منظور ہے, سیکھ تو رہے نا. لیکن اتنا قابل ہو کہ جس جگہ گیا ہے 20,000 لے رہا ہے, کم از کم ان کا کچھ نہ کچھ کام کر دے, تو پھر چند مہینوں بعد ہیل بی گڈ انف ٹو بیکم 25,000-30,000, اور پھر اپنا رستہ ڈھونڈ لے گا. نہ کہ ہم وہاں 8 سال اس کو آؤٹ آف دا وے بٹھا کے رکھیں اور اس کو جھوٹا دلاسا دے گے تو کوئی چیز بن گیا, اور اس کو 8 سال ہالیڈے پہ بھیجیں جہاں پہ اس نے عشقی مشوقی کانسرٹس سارا کچھ کرنا ہے, اینڈ وی گیٹ ہم انٹو اے ریئلی بیڈ ہیبٹ, اور پھر اس کو کہیں اب کما کے دکھا, تو نا یو اس کو آپ نے ٹنڈا کر دیا. اینڈ دیٹ از ہمارا وہ جو ہم فخرانہ کہتے ہیں نا کہ بھائی ہماری 80% 60% یوتھ ہے اور یہ اس پہ یہ بڑے ہم وہ شاہین ہے ہمارا بڑا یو نو امیدیں ہیں ان سے, تو جب ان کی ٹانگیں کاٹ رہے تو کہاں بھاگیں گے, یہ بازو کاٹ رہے کہاں یہ پر ہلا کے اڑیں گے. تو وہ جو آپ نے یونیورسٹی کی بات کی 100% میں کریڈٹ لیتا ہوں. یہ اگلے دن کون دکھا رہا تھا مجھے, صوفی یا شاید ہمارے پروفیسر صاحب دکھا رہے تھے کہ کچھ ڈگریاں جن کی 80% ریکوائرمنٹ ہوتی تھی ایک زمانے میں, آج وہ 50% تک آ گئے ہیں. بھائی آپ 50% تک ہی آ جائیں, اینڈ یٹ دے آر اسٹل ناٹ فلنگ, اینڈ آئی ٹیک فل کریڈٹ الحمد للہ. ٹھیک ہے, بہت سی یونیورسٹیاں بند کرانے کا کریڈٹ یہ نا. سو آئی واز اے گفٹ یونیورسٹی کے ساتھ آج ہماری السلام علیکم ہوئی, اینڈ آئی ان کو تھوڑا سا میں سراہتا ہوں. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ گفٹ یونیورسٹی جائیں, تھوڑا سا سراہتا ہوں بیکاز ان کی سوچ بدل رہی ہے. لیکن وی ور آمنے سامنے تھے, تو میں نے کہا جو فرقہ رہ گیا نا, ایک تو یہ ہے کہ مجھے شدید ارجنسی اور آپ کو نہیں ہے. وہی اے آئی کی بات کہی, پہلے اتنا گیپ ہوتا تھا, اب نا چیزیں دیکھ لیں فرام 2 ایئرس جب کہ آئی ہے یہ اے آئی عام ہوئی ہے. دے اے آئی ڈڈ ایگزسٹ. میں نے آپ کو کل دکھائی تھی وہ ڈاکیومنٹ, 2016 میں ہم نے ان کو 10 گیمیں دی تھی ٹو اسٹڈی ٹو ٹرین, اوپن اے آئی نے ہم سے لی تھی. سو دے ور ان دا بیک گراؤنڈ یہ چیزیں بنا رہے تھے, بٹ اب وہ عام ہوئی ہے نا, تو کتنی جلدی عام ہوئی, اور اتنی جلدی یہاں پہنچ گئی تو آگے کہاں پہنچے گی, رائٹ. تو اگر آج لائک میں نے کہا وہ ان کو میں نے کیا بولا ہے, یو ہیو ٹو گیٹ ریڈ آف دی ایف اے. میں نے ثابت کر دیا کہ اٹس ممکن, اینڈ آپ کی جو ڈگریز ہیں شوڈ ناٹ بی لانگر دین اے ایئر. اور میں نے ان کو کہا ان کے 50 پروگرامز ہیں, میں نے کہا سب کو پڑھیں ماریں,
گفٹ یونیورسٹی کی جو سب سے بڑی گفٹ پاکستان کو ہونا کہ ہم صرف مینیجرز بناتے ہیں, کیونکہ دیر ان انڈسٹریل سٹی جہاں پہ 21,000 بزنسز ہیں. یہ آپ کے 6-7 ہزار بچے ہیں, ان کو مارکیٹ میں بھیجیں, ہر اونر کے ساتھ نا 2 شاگرد لگا دیں, آنرڈی HR ہے, آنرڈی مینیجر ہے, آنرڈی فلانا ہے, اور 8 تو سیکشنز ہوتے ہیں یا اسپیکٹس ہوتے ہیں اباؤٹ بزنس مینجمنٹ. HRM ہیومن ریسورس کو مینیج کرنا, اس سے رزلٹ نکالنا, مارکیٹنگ کرنا, کیا کہتے ہیں پروڈکٹ کی پروسیسنگ اور پروسیسز بنانا وغیرہ وغیرہ. ہر مہینے میں ایک چیز آپ سکھا دو اور 4-5 مہینے انہوں بازار میں لگا دو, اینڈ ہر سال میں نا یو آر گیٹنگ مینیجرز آؤٹ. اب مینیجر ایکسپورٹ ہو سکتا ہے, مینیجر ہر بزنس میں قیمتی ہوتا ہے, ٹھیک ہے. اف وی ہیڈ بیٹر مینیجرز ان دس کنٹری, اور فیکٹ پیسے کی کمی ہے, رائٹ, ریئلی لیٹس سے میں کسی کو جانتا ہوں جس کے پاس 100 پلاٹ ہے, اور وہ 100 پلاٹ کئی علاقوں کے ہیں, اور ان کے ایک جو لاکھ کی جو وہ ایک پلاٹ کی لاگت ہے اس میں فیکٹری کھڑی ہو سکتی ہے. اینڈ دیٹ پرسن وڈ لو ٹو اون 100 فیکٹریز رادر دین 100 پلاٹس, ٹھیک ہے. لیکن اس کو وہ مینیجر نہیں مل رہے جو کہ وہ فیکٹریز رن کر سکیں, ٹھیک ہے. کریٹیوٹی کی تو بات ہی نہیں کر رہا, آئی ایم ٹاکنگ اباؤٹ ہمارے مینیجرس سعودی عربیہ کو بھی چاہیے, تھائی لینڈ کو بھی چاہیے, دبئی کو بھی چاہیے. ان کے پیٹرول پمپس, ان کی سپر مارکیٹس, ان کی فیکٹریز, ان کے ڈپارٹمنٹس, ان کا کیا کچھ, ہر جگہ مینیجر بھائی ہمیں پاکستانی چاہیے, رائٹ. ہم نا پوری دنیا کو صرف مینیجر دیں. میرا سالون ہے بھائی پاکستانی چلائے گا, میرا کال سینٹر بھائی پاکستانی چلائے گا, میرا گورنمنٹ کا ڈپارٹمنٹ ہے بھائی چلائے گا پاکستانی, اس کو سٹیزن شپ دے دیں گے, بیکاز یہ مینیجر بہت چنگے ہوتے ہیں. اس میں کیا ہمارا لگتا ہے, نتھنگ, اٹس جسٹ اے سیٹ آف پروسیسز جو ہم نے مینٹین رکھنے ہیں. تو میں نے گفٹ کو بولا کہ آپ یہ کریں گے تو میں آ کے آپ کو انڈورس کر دوں گا, ادروائز آئی ایم ناٹ انڈورسنگ اینی یونیورسٹی. آج بھی آنا بیوقوفی ہے. یوٹیوب کی یونیورسٹی از دا بیسٹ ان دا ورلڈ, وہاں سے بہت کچھ سیکھ سکتے ہو, اینڈ پریکٹیکلی کتابیں پڑھو, آن مینجمنٹ ہو, آن واٹ ایور دا سبجیکٹ از, ویڈیوز دیکھو, اس کا چھوٹا ورژن شروع کر دو. واٹ ایور یو گوئنگ ٹو ڈو, فرض کرو آپ نے مرغی خانہ کھولنا, آپ نے 40-50 ہزار مرغیاں پالنی ہیں انڈوں کے لیے, 6 لے لو. 6 مرغیاں پالی تو 60 لے لینا, 60 پالی تو 600 لے لینا, 600 پالی تو بس ایسے بڑھتے جانا. بٹ آلویز اسٹارٹ اسمال. شروع میں کیا ہے, جتنا ویٹ کا بل آئے گا, جتنا کیا کہتے ہیں ہاؤسنگ کا ہوگا, فیڈ کا ہوگا, آپ کو 6 سے پتہ چل جائے گا. 6 مر گئی تو 6 ہی مری نا, یو نو. سم ٹائمز جب شروع میں کیا ہوتا تھا, جب ان کو میں نے نہیں کہتا تھا چھوٹا شروع کرو, ذات بھائی میں نے مرغیاں 1000 لی ہیں لیکن آج 80 مر گئی ہیں اور کل اور مر گئی ہیں, کیا کریں. میں نے کہا کس نے کہا تھا 1000 لیں, 10 لے کے شروع کرو, بسم اللہ کرو. صبر نہیں ہے ان میں, دے وانٹ ٹو بیکم رچ ریئلی کوئکلی, لیکن وہاں 8 سال لگا دیں گے رٹے پہ. لیکن جب پیسے پریکٹیکل آتے تو بھائی یہاں پہ صبر نہیں ان سے ہوتا. سو آئی رادر گیٹ کڈس ارلی فیملی میں. جیسا میں کہتا ہوں کلاس, ہر کلاس میں نا 2 مرغیاں ہونی چاہیے, ہر اسکول کی کلاس میں 2 مرغیاں ہونی چاہیے. 2 مرغیاں اگر گیو یو اپروکسیمیٹلی 1.5 انڈا ہر روز, تو اس میں کیا ہوتا ہے کہ ہر بچے کے پاس کم سے کم 1 انڈا ہر روز کا آ جائے گا, مہینے میں 1 وہ آ جائے گا. اینڈ دے ول لرن کہ اس کو مینٹین کیسے رکھنا ہے, اس کا خیال کیسے رکھنا ہے. کوئی روٹی لے آئے گا, کوئی فالتو بریڈ لے آئے گا گھر سے, اینڈ دے آل کمبائن فیڈ دم, اس کا خیال رکھنا. پھر اگر بچے نکل آئے تو ان کے کمبائنڈ ہوں گے, تو یار ایک سینس آف اچیومنٹ ہوگا نا, اینڈ دیٹس این ایجوکیشن, ٹھیک ہے. تو 1 مرغی کتنے کی آتی ہے, 1000 روپے کی آ جائے گی, 2000 روپے کی آ جائے گی. کمبائنڈ ہر بچہ پیسے ڈالے 100 روپیہ ہوگا, بٹ دل کمبائنڈ اونرشپ بھی ہوگا. انڈے 2-3 ہوگا, ان کے پیسے پورے ہو جائیں گے. بٹ واٹ دے ول لرن فرام اٹ, بہت کچھ ہے. تو ایوری تھنگ نیڈس ٹو چینج. آئی ایم ناٹ دا منسٹر آف ایجوکیشن, بٹ آئی تھنک کوئی بزنس مین کل کو کر لے گا کوئی. اب میں یہاں پہ آن کیمرہ نہیں بول سکتا کہ ان کو آئیڈیا ہو جائے گا کہ آگے کیا کیا انفلوئنس کر لے گا اس کو, پر بزنس مین ہی ہے, ٹھیک ہے. A lot of these private schools need to fear Allah a bit more and start focusing on practicals. ماں باپ پریشر دیں, اور ماں باپ, کیونکہ ماں باپ بھی میں کہتا ہوں جاہل ہیں, کیونکہ وہ بھی تو ظاہر ان کو بھی تو یہ چیزیں نہیں سکھائی گئیں. What they can do right now is go to ChatGPT, اس کو سمجھائیں کہ this is situation, مجھے 100 پریکٹیکل لائف اسکل سکھانے اپنی اولاد کو, اینڈ ایچ لیسن شوڈ ناٹ کاسٹ مور دین 1000 روپیز میکسیمم, فری ہو یا ہو, مجھے بتاؤ میں کیا کروں. اور ہر ہفتے میں 2 بھی سکھائیں نا, تو سال میں ماں باپ خود بھی سیکھ جائیں گے. دل گیٹ این آئیڈیا ٹو ڈو سم تھنگ پریکٹیکل ود دا چلڈرن, اور بچے سمجھیں گے واو مائی پیرنٹس آر سو انٹیلیجنٹ. حتیٰ کہ یہ نہیں پتا کہ ماں باپ خود سیکھ رہے ہیں. تو اس کو بولے گا بھائی آلو ایک بوتل لے لو, ایک بالٹی لے لو, اس کے اندر سوئل ڈالو, اس کے اندر کیا کہتے ہیں اپنے اسکریپس ڈالو, تو وہ کمپوسٹ بن جائے گا. کمپوسٹ کے اندر آپ آلو کے گدے 2 ڈال دو, اور 3 مہینے بعد آپ دیکھنا آپ کے پاس کئی کلو آلو ہوں گے. بٹ دا چلڈرن کی جو آنکھیں کھولیں گی نا, یا 2 مرغیاں رکھ لیں گے گھر, ان یور گارڈن 2 مرغیاں ہوں,
تو میری اولاد بھاگی ہوئی جاتی ہے, ان کو پالتی ہے, کسی نے کوئی یہ اٹھایا ہوا ہے, وہ اٹھایا ہوا ہے. میں نے چند دن پہلے ذبح کیے تھے بیفور آئی لیفٹ, ابھی جو گئے تھے لائک 2 months ago, میں نے خرگوش ذبح کیے. اینڈ the females of my house did not eat it, but the males of my house they ate it, and oh wow, میں کہا ہم نے خود پالے ہیں نا. We started from 2 and we went to like 40 something. تو آپ ان کو ذبح بھی کرتے ہیں. ہاں. Any regrets? نہیں, ریگریٹس اکٹھے نہیں کرتے. تو وہ تو 1000 بار ہوتا ہے نا, وہی بٹ کوائن ٹائم پہ لے لیتے, اتنا فلانا کر دیتے, یہ کر دیتے. ریگریٹس از حرام ان اسلام. جو لکھا تھا وہ ہو گیا. اینڈ واٹ یو ہیو کنٹرول ان از ٹائم مت ضائع کریں. I tend to keep 250 بندے کلوز, رشتہ داریاں جو میں قائم رکھوں گا. کبھی کبھی ان میں سے کچھ لوگ مائنس ہو جاتے ہیں, نامردگی دکھاتے ہیں, تو میں کوائٹلی اس کو مائنس کر دیتا ہوں. جگہ بن جاتی ہے فار اے نیو پرسن ٹو انٹر. اس سے زیادہ میں ریلیشنز نہیں پالتا, وقت نہیں ہے, بیکاز آئی ہیو آل دس ٹو فوکس آن. وہ تو آپ کے ایمس ہوتا ہے کہ لوگوں کو اپنے پیروں پر ایڈی ساری زندگی ہمارا اپنا بس جو کر گئے. جن لوگوں کو دین سے دور دیکھا آپ نے, ان کو کیسا دیکھا؟ اندر سے کھوکھلے ہوتے ہیں. دے آر ویری ویری سیڈ اینڈ دے آر ویری ویری ایمٹی. لیکن وہ ان کو نا ایک سینس آف انفیریورٹی ہے. a lot of them they look towards the west, کیونکہ ان کے پاس پیسہ ہے تو سمجھتے ہیں وہ صحیح ہیں. حتیٰ کہ میں نے ویسٹ کو اتنے قریب سے دیکھا ہے, because I'm British, English is my مادری زبان, اردو تو میں نے یہاں پہ آ کے سیکھی. اینڈ وہاں پہ جو لونلینس ہے, وہاں پہ جو اندر سے ایمٹینس ہے نا, اس کو میں نے بڑے قریب سے دیکھا ہے. وہاں پہ جو بغیرتی ہے, جو وہاں پہ دیٹ از لائک جو ان کو تباہ کر چکی ہے. اینڈ یٹ یہی لوگ انہی کے کلچرز کو اسپائر کرتے ہیں. ان کا وہ جو ایکسپیریمنٹ تھا نا, دا گریٹ ایکسپیریمنٹ آف کہ بھائی ایک عورت کے 6 بچے فرام 6 مرد, اٹس ناٹ, اس کو وہ کامیاب نہیں کرتے. ان کی جتنی مینٹل ڈس آرڈرز, ان کی جو سوسائڈز ہوئی ہیں, جو ہو رہی ہیں, مینی آف دیم آر ناؤ تھنکنگ کہ بھائی فیملی یونٹ ہونا چاہیے تھا, ہم نے غلطی کی. تو بس ہم نے ان کا دیکھ لیا نتیجہ, ہمیں اپنانے کی ضرورت ہی نہیں ہے. بٹ دیر آر ٹو مینی ویک پیپل یہاں پہ جو کہ وہ میں نے کہا نا انفیریورٹی کمپلیکس ہے, اور اس کو اپناتے ہیں تھنکنگ نہیں بھائی آئی ول بی ایکسیپٹیڈ. نو بڈی از گون ایور ایکسیپٹ یو. ٹھیک ہے, یو آر ہو یو آر. تو اپنا ہم بھی اللہ نے کیا کہا تھا, وہ اگر ایک بندہ وہ پٹری سے اتر جائے گا تو اللہ استطاعت رکھتا ہے ٹو ریپلیس دیم. اتنے لوگ ویسٹ میں مسلمان ہو رہے ہیں, اور ہمارے لوگ نا بھٹک رہے ہیں کہ یہ جانتے نہیں ہیں کتنے بد نصیب ہیں. اور وہ گھوڑے جن کو یہ امیٹیٹ کر رہے ہیں, دے آر رننگ رشنگ ٹو اسلام, کتنی تعداد میں ہو رہے ہیں. ہمارے وہاں پہ پوری مسجدیں جہاں کے 2 3 امام ہیں اور سارے گھوڑے ہیں. ہمارے کتنے اسکالرز ہیں یو کے میں جو کہ گھوڑے ہیں, یو نو. تو بیکاز بس تسی سمجھو کہ تسی بہت سیانے ہو, جاؤ یو نو غلام مینٹالٹی رکھو, بولو گے نہیں یو نو آئی ایم پراؤڈ, جو مجھے اللہ نے بنایا بس مجھے بنایا, اینڈ آئی ووڈنٹ ریپلیس اٹ فار اینی اماؤنٹ آف منی اور اینی تھنگ. بس کیا کریں. محمد اعزاز چائے والا صاحب, تھینک یو سو مچ, یو آر این انسپریشن میرے لیے بھی. کم از کم یہ کر سکتے ہیں کہ اپنا انٹرپرینورشپ جس طرح آپ چاہتے ہیں لوگ ہوں, تو ہم اپنا یہ پلیٹ فارم تو اس طرح سے کر ہی رہے ہیں. بٹ بہت سے آئیڈیاز آپ کے اتنے انسپائر کرتے ہیں, دل کرتا ہے وہ ہم کر سکیں. لیکن کم از کم یہ ہے کہ میں اپنی جنریشن جو ہے, نیکسٹ جنریشن, اپنے بچوں کو قابل بنائیے. جس طرح آپ کہتے ہیں کہ یہ پریکٹیکل لائف ہے, تو ہم کوشش کر رہے ہیں کہ ہم لوگ وہاں سے آغاز کر سکیں, اپنے بچوں کو ایجوکیشن کے جو بیسک ایجوکیشن ہے اس کے ساتھ اسکل کی طرف. یو آر رسپانسبل ٹو ایجوکیٹ دم. ہم نے آؤٹ سورس کیا ہوا ہے ایجوکیشن کو, اسکول کو دے دیں گے اور بچے ایجوکیٹ ہو رہے ہیں. بٹ انفارچونیٹلی دیٹس ناٹ ہیپننگ اینڈ وی ہیو ٹو ٹیک سم رسپانسبلٹی بیک. میری کوشش ہوتی ہے, میں کوئی کانسیپٹ ہے میں بٹھا کے ایسے بورڈ پہ لکھ دوں گا, کاغذ پہ لکھ دوں گا, کم ہیئر واچ دس, ٹھیک ہے. تو ان کی سمجھ میں آئی نہیں سمجھ آئی, بٹ آئی نو کسی نہ کسی ٹائم لائک دا نیکسٹ تھنگ. جو مجھے کل شدید خرک تھی, ان کو میں نے کمپاؤنڈ انٹرسٹ سکھانی تھی, ٹھیک ہے, لیکن آئی ہیڈ ٹو ٹریول. تو مجھے اب یہ پتہ ہے دا سیکنڈ آئی گو بیک انشاءاللہ I'm going to teach them compound interest. انشاءاللہ. ٹھیک ہے. اللہ تعالیٰ آپ کو آپ کے تمام پروجیکٹس میں کامیاب کریں. اسی طرح آپ کام کرتے رہیں. اللہ تعالیٰ آپ کی عمر میں صحت میں برکت رکھیں, اور یہ چیز آپ کی آنے والی نسلوں میں بھی جاری رہے. the way you inspire people انشاءاللہ. اور جو بھی آپ اپنی اولاد کے لیے چاہتے ہیں اللہ تعالیٰ وہ بھی کریں. ہماری دعائیں آپ کے ساتھ ہیں. اللہ نیک کرے. I always make dua for them, Allah make them leaders of the muttaqun. So I pray this for everybody کہ ہماری جو پوچھ ہونی ہے نا, ایون فلسطین کو لے کر,
ایوری باڈی. ہم کہتے ہیں نا اللہ ان کے حالات بہتر کر, اچھا کر. واٹ آر وی ڈوئنگ؟ ہم اپنی طرف سے کیا کر رہے ہیں؟ یہاں پہ لوگ ایک فارن کا ڈرنک جو ہے نا, میں نہیں کہتا کہ لوگ ان آل ریالٹی KFC کا اتنا قصور ہے, رائٹ, میکڈونلڈس کا اتنا قصور ہے, کیونکہ آئی انڈرسٹینڈ دا ہول لاجک کہ بھائی اس کے شیئرز اینی باڈی کین بائی, پبلک چیز ہے, حرام بھی نہیں ہے, بلا بلا بلا, بٹ ایز اے سمبولک چیز میں نے چھوڑی ہوئی ہے. جہاں ہم گئے تھے دے آفرڈ اس, یہ قریب KFC, میں نے نہیں کھائیں گے, کوئی مسئلہ نہیں ہے, یو نو, بیکاز کیوں اس سے پہلے ہمارے آفس میں ہفتے میں 3 بار آتا تھا. شام کی شفٹ, وی ڈونٹ ہیو اے شیف, شام کی شفٹ جو مرضی ہمارا 3 بار آتا تھا اور ہم اکتے نہیں تھے. بٹ آفٹر واٹ ہیپنڈ, جو اکتوبر میں کیا ہے اسرائیل نے, تو اٹ واز لائک یو نو واٹ, ہر بندہ اپنا بیلٹ ٹائٹ کر لے. دیٹس وین میں نے کہا چائے کون ہیز ٹو بی ڈن. پہلے میں لوگوں کے پیچھے لگا تھا, یار آپ ایکسپو کرتے ہو چائے کون جیسی, چائے کون کیا تھا, میں نے کہا ایک اس قسم کا بزنس ایکسپو کر دو. جب انہوں نے نہیں کیا تو میں نے کہا لائک یو نو جہاد فی سبیل اللہ ہم ہی کر دیتے ہیں, اور اللہ نے ساتھ دیا, اینڈ اللہ نے پھر دیا, اور آگے سپتمبر میں پھر دے گا, ایون دو اٹ از دا لاسٹ ون. تو جس نے اپنا بزنس راتوں رات بڑا کرنا ہے, اف یو وانٹ, اگر آپ کی 3-4 شہروں میں رسائی ہے, تو آپ نے وہ کہانی پوچھی تھی نا, اس میں ایک اور یاد آ گئی. اگر دیکھ رہے ہیں تو سیانے ہی ہیں جو اتنی دیر سے دیکھ رہے ہیں. اسی ایکسپو سینٹر میں تھا, تو ایک بچہ, میں نے نا ایک ویڈیو بنایا تھا کہ اپنا شہد کا جو پروڈکٹ ہوتا ہے نا وہ کس طرح بناتے ہیں, اپنا شہد کا ایک بوتل یا جو بھی ہے 42,000 روپیز میں یا 36,000 روپیز میں. میں نے کہا یہاں سے ہول سیل میں ملتا ہے, یہ بوتل یہاں سے ملتی ہے, یہ ہیلتھ سے ڈپارٹمنٹ سے رجسٹریشن ہوتی ہے, 5,700 آپ کا لگتا ہے, دس از دا اپروول یو نیڈ, دس از ہاؤ یو سیل اٹ, دس از ہاؤ یو پیک اٹ, اور اتنے کا بکتا ہے. آئی واز ان یہی ایکسپو سینٹر کو ایونٹ ہو رہی تھی, وہاں پہ ایک بچہ میرے پاس آیا, 16 سال کا تھا, اینڈ اس نے مجھے دکھایا, اینڈ ہیڈ ایون امپرووڈ آن مائی سیلف. اس نے اوپر ہیسین کا نا ایک وہ ٹوکرا لگا کے اوپر ایک ربن بھی لگا دیا. میں نے کہا یار شہزادہ ہے. پھر ایک اور بچہ میرے اسی ایونٹ پہ آیا, ایک اور بچہ کہتا ہے زاد بھائی آپ کا ویڈیو دیکھا, میں نے اپنا لانچ کیا, اس کا ہنی کا پروڈکٹ لانچ کیا, 20 سٹیز میں میری ڈسٹریبیوشن ہو گئی ہے. سبحان اللہ, فرام 36,000 روپیز آپ نے اپنا ہنی کا بزنس شروع کر دیا. تو بٹ سب کے پاس 20 سٹیز تک رسائی نہیں ہے, چائے کون آپ کی رسائی کر سکتا ہے. اف یو ار ان 2-3-4 سٹیز اینڈ یو وانٹ ٹو ریچ, کیونکہ ہر سٹی سے لوگ سوات سے آئے تھے, کراچی سے آئے تھے. کراچی میں یہ کیا ہوا, میں نے نہیں بولا, ایک جرنلسٹ ہے انہوں نے بولا تھا, انہوں نے کہا تھا کہ اراؤنڈ, اینڈ ہم گواہی دے سکتے ہیں اس کی, وی بکڈ اراؤنڈ 40-50 پیپل جو ہم نے جہاز پہ ہم لے کے گئے ٹو کراچی, اور ہم نے فلائٹس پہلے بک کی تھی ایٹ اے ارلیئر ڈیٹ. اراؤنڈ دیٹ ٹائم ان کا کہنا تھا کہ فلائٹس ہیو گون اپ ڈیورنگ دا ٹائم آف چائے کون, بیکاز چائے کون ہو رہا, آل دا بزنس مین فلو ان ٹو کراچی. اللہ بہتر جانتا ہے. یہ پتہ ہے کہ یہ جناب بیمار ہو گئے تھے, اینڈ وی ہیڈ ٹو ویٹ فار ہم ٹو گیٹ بیٹر. اینڈ 2-3 بعد جب ہم نے فلائٹ بک کی, ہمارا 1 وے ٹکٹ تھا, اٹ کاسٹ از این آرم اینڈ اے لیگ. تو ہو سکتا ہے کہ وی ہیڈ این انفلوئنس, لیکن ہم برق نہیں مارتے, تکبر سے اللہ بچائے. وی جسٹ وانٹ بچے ٹو بیکم بزنس اورینٹیڈ, قابل ہوں, امپلائیبل ہوں, اور دنیا کہے یار پاکستانی آئے نا میرے بزنس میں تو وہ نکھر جائے, پروفٹیبل ہو جائے ایکسیٹرا. تو ایز لانگ ایز دے کین جسٹ نو کہ بھائی جب آپ قابل ہو اپنی منہ بولی قیمت مانگ سکتے ہو. لائک ایسے دیٹ بردر جو 5 point something مانگ رہا ہے, کتنے اور لوگ بیٹھے ہوں گے کہ اس کو میں کسی طرح اپنے بزنس میں پہنچ کر کے لے آؤں. انہوں نے اس سے کانٹریکٹ سے باندھا ہوا ہوگا ان کو, وہ تو شیئر ہولڈر ہو جاتے ہیں نا. ہاں دے آر ناٹ لائک امپلائی, وہ تو ایک شیئر ہولڈر کی طرح ہوتے ہیں. تو بس قدر اللہ. سو وہ کیا کہ جو شروع میں کہی تھی, نوکری بھی کرنی ہے تو ایسے بنو کہ آپ نوکری نہیں ڈھونڈ رہے, نوکری آپ کو ڈھونڈ رہی ہے. سمپلس. القاصد حبیب اللہ, مجھے یاد آ رہا ہے کہ ہاتھ سے محنت سے رزق حلال کمانے والا اللہ کا دوست ہے, اللہ کا حبیب ہے. الحبیب اللہ, کتنی بڑی انسان کو اللہ تعالیٰ نے یہ چیز عطا کی ہے کہ آپ نے محنت کرنی ہے, اپنے لیے کمانا ہے, اپنے خاندان کے لیے کمانا ہے, لیکن حق حلال کا محنت کے ساتھ ہاتھ سے کمائیں تو اللہ تعالیٰ آپ سے محبت کریں گے. اس سے بڑھ کر کیا ہو سکتا ہے. تو یہی سوچ کے جناب نوجوانی میں ہی کام میں لگ جائیں, اپنے خاندان کے لیے, اپنے لیے ایک یوزفل پرسن بنیں, اور تاکہ آپ بھی لوگوں کو انسپائر کر سکیں, اور کئی لوگوں کے لیے آپ بھی روشنی کا ایک مینار بنیں. جس طرح محمد آزاد چائے والا صاحب کہتے ہیں نا, ملینئر ہو, تو وہ کہہ گئی اس لفظ سے ہی آپ کو آگے بڑھانا چاہتے ہیں. تو ان کے لیے نہیں, اپنے لیے, اپنے والدین کے لیے, اپنے خاندان کے لیے, امت مسلمہ کے لیے, ٹھیک ہے, ایک زبردست آدمی بنے. اللہ حافظ.